کرے، یہاں تک کہ سر کبھی جو ہے اپنا انسان حال دل بھی بیان کرے، تو یہ کس زمرے میں آتا ہے؟ کیونکہ زیادہ مجھے جو لگتا ہے وہ ایک بات توحیدی نقطۂ نظر سے مجھے یہ پوائنٹ آف ویو جو ہے نا یہ کلیئر ہے۔ اس میں سب سے پہلا جو ہے اس سوال کے جواب میں ایک سوال ہے کہ جی۔ خود آپ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں یا ایکسپٹ کرتے ہیں؟ ہوں۔ پہلا یعنی اب اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے کہ جب ہم نبی کو، امام یا کسی بھی ہستی کو جب ہم اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں تو کس حیثیت سے؟ بس جہاں تک آپ سے سیکھا ہے وہ یہی کہ ہمیں ان کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے بھیجا ہی اس لیے نا کہ ہم ان کی اس کو فالو کریں، ان کی سیرت کو فالو کریں اور ہم، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اور لیکن جی۔ فالو کرنے کے لیے کیا ضروری جی ہے؟ کہ آپ ان کے ساتھ ایک قلبی رشتہ اور تعلق پیدا کریں، ورنہ فالوورشپ ممکن نہیں ہوتی۔ نہیں ہوگی، بالکل یہی ہم، بات۔ ہوں صحیح سر یہی بات ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں۔ تو جب ہم ان سے ایک قلبی تعلق پیدا کرتے ہیں تو دیکھیں دنیا کے اندر ہم جس سے بھی ہمارا ایک قلبی تعلق ڈیولپ ہوتا ہے نا، زیادہ تر کیسز میں وہ یا کسی مطلب کے تحت ہم اس سے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، یا ایک بنی بنائی ایک ریلیشن شپ ہے جو ہماری زندگی میں آلریڈی موجود ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں بلڈ ریلیشن شپ۔ بالکل۔ اور وہ بلڈ ریلیشن شپ کیوں ہوتی ہے اس کا ہمارے پاس کوئی ریزن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہوں۔ یعنی فلاں شخص میرے ماں باپ کیوں ہیں یا میرے اولاد کیوں ہیں، اس کا میرے پاس کوئی ریزن نہیں ہے، یا مجھے پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں، ہیں بس ایک چیز ہے، اور میں اس تعلق کو محسوس بھی کرتا ہوں اور اس کا میرے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ بھی آتا ہے۔ تو ہمارے جو قلبی تعلق بنتے ہیں یا ہم بناتے ہیں وہ اس قبیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اچھا، اب کوئی بھی معصوم ہے، ہم اس سے اپنا قلبی تعلق کیوں بنائیں گے؟ اس کا ریزن کیا ہوگا؟ جی بتائیں۔ جی سر اسی لیے نا کہ سر یہ کہ مجھے تو یہی بات سمجھ آتی ہے کہ ہم صرف اس لیے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، ہم ان ٹھیک کی ہے نا باتوں کہ کو۔ جی۔ وہ ہوں۔ ہمیں خدا تک لے جائیں۔ ہوں۔ تو میرا اصل ہدف کون ہے؟ خدا ہے، خدا ہے۔ خدا تک پہنچنا ہے یا حقیقت کو پانا ہے، اور اس میں خدا کی طرف سے خود ایک آتھورائزڈ رستہ ہے، ٹریک ہے، پرسنالٹیز ہیں کہ جن کے بارے میں خدا نے ہم کو آگاہ کیا ہے کہ اگر تم مجھ سے قریب ہونا چاہتے ہو تو اس رستے سے تمہیں آنا ہوگا، ٹھیک؟ تو ہمارا ان کے ساتھ ایک پرسنل ریلیشن شپ بنتا ہے اور بننا چاہیے، اور اس کے بغیر اتباع اور اطاعت ممکن نہیں ہے اگر وہ ہوں۔ ذاتی تعلق نہ قائم ہو۔ اور جو ذاتی تعلق معصوم سے قائم ہوتا ہے وہ اگر ریئلی بلڈ ہو جائے تو دنیا کی ہر ریلیشن شپ سے زیادہ پاورفل بھی ہوتا ہے، اسٹرانگ بھی ہوتا ہے، ویلیویبل بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو لوگ یہ کام اکمپلش کرتے ہیں وہ اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ہوں۔ لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا جو ہمیں بعض اوقات نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ معصوم کی پرستش شروع کر دیں یا ان کو اینڈ سمجھ لیں یا ان کو ہی ہدف بنا لیں، یہ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ ان کے قریب گئے ہی کیوں ہیں؟ اس لیے گئے نا کہ وہ آپ کو خدا تک لے جائیں گے، بالکل۔ صحیح ہے؟ تو یعنی کہ یہ وہ جرنی ہے، لیکن اب جب آپ اس تعلق کی طرف آتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ اپنا حال دل بھی بیان کریں گے، جب ہم مشکل میں پھنسیں گے جس طریقے سے ہم نارمل دنیا کی زندگی میں کرتے ہیں نا کہ لوگوں سے جاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے ہوں۔ اپنی ہوں۔ تکلیف بیان کرتے ہیں یا بعض اوقات کسی سے مدد طلب کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، یعنی آپ ان سے اس طریقے سے ڈیل کیجئے جیسے وہ اور آپ ایک دوسرے کے آمنے سامنے، ہوں۔ ایک دوسرے کی زندگی میں موجود ہیں۔ لیکن مسئلہ جو ہوتا ہے نا وہ اس جگہ پر درپیش ہو جاتا ہے کہ ہم یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں
سم ریزن، اور وہ ریزن پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے، کیونکہ دینی سورسز میں تو ایسی کوئی چیز ہے نہیں کہ آپ اس قسم کے نظریوں کے قائل ہو جائیں۔ وہ یہ ہم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ان کے پاس ایک ہول سول انڈیپینڈنٹ اتھارٹی ہے ٹو ڈو اینی تھنگ، اور ڈو اینی تھنگ میں بھی جو سب سے برا پہلو ہے نا کہ وہ اینی تھنگ وہ ہے جو میں فرمائش کروں گا، یہ گمراہی ہے، ہوں یہ گمراہی بالکل، ہے۔ یہ بات تو سر کلیئر ہوتی ہے، بالکل یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یعنی لیکن وہ جیسے حال دیکھیں میں آپ کو، ہاں جیسے میں جی آپ کو ایک مثال دوں کہ جب ابتدائے اسلام میں پیغمبر اکرم نے دین کی تبلیغ کی، لوگوں نے، چند لوگوں نے دین قبول کیا، اسلام قبول کیا، کیا ہوا پھر ان کے ساتھ؟ جنہوں نے شروع میں دین قبول کیا تھا ان کے ساتھ کیا ہوا مخالفین کی طرف سے؟ ہاں بس سر، سختیاں ان ہوئی پر نا، تشدد وغیرہ کیا سختیاں ہوئی۔ گیا تھا نا، ہوں سختی ٹھیک ہے کی نا، گئی تھی۔ ٹھیک مطلب ہے نا، سختی اور بھی کی بے جاتی ہے۔ انتہا برے طریقے سے قتل بھی کیے گئے، بہت اذیت ہوئی، ٹھیک؟ رسول اللہ وہاں پر موجود تھے یا نہیں تھے؟ بالکل تھے۔ موجود تھے۔ تھے، موجود تھے۔ کچھ ہوا ان کے اس میں؟ نہیں کچھ یعنی وہ نہیں، قتل ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ہو گئے ہو گئے۔ ہو گئے۔ ان ہوں کے مال اسباب لٹ گئے یا نہیں لٹ گئے؟ بالکل گھروں سے بے بالکل۔ گھر ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ ہوں ٹھیک، تو یہ والے ٹھیک۔ آئیڈیاز کہاں سے آ رہے ہیں پھر؟ ہاں سر، یہ والے تو الحمدللہ کی یہ والی بات نہ سمجھ کہ میں آتی ہے کہ کہ اس طرح سے اس میں ہوں یہ نہیں کہ آپ نے جو ہے اگر کسی معصوم کا نام لے لیا یا وہ کر لیا تو جناب آپ کے سارے چیزیں آپ کی فرمائشی پروگرام چلنا شروع ہو جائیں گے، یہ آئیڈیا کہاں سے آ رہا ہے؟ میں آپ لوگوں کو کئی دفعہ یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ جو لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ گئے ان کی ساری دنیا تباہ و برباد ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ بالکل ہوئی، بالکل ہم؟ جی سر ہوئی۔ تو امام حسین کا ساتھ چلنا دنیا چھین رہا ہے یا دنیا دلا رہا ہے؟ ہوں رسول اللہ کی موجودگی میں میدان احد میں آئی ہوئی فتح شکست میں بدل گئی یا نہیں بدل گئی؟ بالکل ٹھیک، تو اس کا مطلب یہ ہرگز ہرگز نہیں ہے کہ جناب ہم کچھ بھی کرتے رہیں اور معصوم کا ہم نام لے لیں گے یا ان کے ساتھ ہم اپنے دماغ میں سوچ لیں گے کہ جی ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہماری ساری دنیا میٹھی میٹھی چلتی رہے گی یا ہماری فرمائشیں پوری ہوتی رہیں گی، یہ پرابلم ہے۔ جی صحیح سر بالکل۔ ہے، لیکن ان وہ شارٹ چیز کہ ان کی معیت میں ہونا، ان کے ساتھ ہونا لازمی ہے، ان کی معیت میں ہی تو چل کے ہم آگے خدا تک پہنچیں گے، جی اس کے بالکل علاوہ کون سا رستہ ہے؟ اور جب ہم بالکل ان سر۔ کی معیت میں ہوں گے تو ہمارا ان سے قلبی رشتہ بھی ہوگا، ہم ان سے حال دل بھی سنائیں گے، بیان کریں گے، لیکن حال دل سنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب مجھے میری مرضی کا نتیجہ مل جائے گا، ہوں نتیجہ وہی ملے گا جو قانون خدا کے مطابق ہوگا۔ اگر میری زندگی کی کسی سٹیج پر، یعنی اب یہ مین پنچ لائن ہے آپ کے جواب کے لیے، اگر میری زندگی کے کسی مرحلے پر خدا یہ چاہتا ہے کہ میں کسی شے سے محروم ہو جاؤں تو آپ جتنا دل چاہے معصوم کے ساتھ رہیں، آپ محروم ہو کے رہیں گے۔ صحیح ہے، ٹھیک ٹھیک یہ اصل صحیح۔ پوائنٹ ہے ہوں کہ یہاں پر یعنی ان کے ساتھ رہنا یا ان کے ساتھ چلنا جو ہے وہ ہمیں الہی رستوں پر لے کے جا رہا ہوتا ہے، اور ہوں الہی رستوں پر میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا اس کا تعین مرضی خدا سے ہوگا، نہ کہ کسی بھی اور چیز سے۔ بالکل یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ بالکل سر، سمجھ میں آ رہی تو ہے آپ کی راہ بات۔ وہی ہیں، رہنما وہ ہیں، ہم سفر وہ ہیں، ہماری معیت میں وہ ہیں، لیکن جو کچھ میرے ساتھ ہے وہ خدا کی طرف سے، خدا کے قانون کے مطابق۔ انہوں نے کب خدا کے قوانین کو توڑ کر جو ہے لوگوں کی فرمائشات پوری کی ہیں؟ کون سی ہمارے سامنے ایسی مثالیں ملتی ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا سر، مطلب جی، نہیں۔ جی تو پرابلم یہاں پہ آتی ہے، ورنہ ان سے بہترین ساتھی کون ہے؟ ہم ان سے بہتر ان کے علاوہ اور کس کی ساتھ کی تمنا کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو یہی کرنا چاہیے کہ ہمیں بھلے سے ساری دنیا چھوٹ جائے ہوں لیکن معصوم کا ساتھ نہ چھوٹے۔
نہ قرآن چھوٹے کے سے۔ ساتھ نہ چھوٹے، جو امام سجاد علیہ السلام کا جملہ ہے کہ اگر تمام دنیا ختم ہو جائے، سب لوگ مر جائیں، اور میرے پاس قرآن ہو، تو میرے لیے وحشت زدہ ہونے کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اللہ کو تو بالکل معیت ہے، اور انہی کی معیت ہے، اور خدا صحیح کرے کہ ہمیشہ ہم دنیا اور آخرت میں انہی کی معیت میں رہیں، قرآن اور معصوم کی، انبیاء کی۔ الہی جی صحیح سر۔ بات واضح ہوگی؟ جی سر بالکل واضح ہوگی، بس اس میں مجھے یہی ایک میں نے آپ سے اس لیے کلیئر کروایا کیونکہ سر وہ ایک جو شرک کا پوائنٹ آف ویو تھا نا، میں اس کو بس کلیئر ہوں، کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ ذرا جی کلیئر ہو جائے۔ جی اور بس ان شارٹ سے یہ سر تو مجھے جو سمجھ آتا ہے، آپ مجھے ٹھیک کر دیجیے گا اگر میں غلط ہوں تو، مطلب کہ اگر ہم روحانیت کے سفر میں اگر ہم ان سے مطلب کہ ان کے قریب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، الہی راستے پہ ہوں۔ چل رہے ہیں، تو ہم روحانیت کے راستے پہ کوئی بھی ہمیں پرابلم آتی ہے تو ہم ان سے بات بھی کر سکتے ہیں، ان سے مطلب اس طرح سے کر وہ سکتے ہیں، ایک لیکن یہ چیز ہے، دنیا کی جو لیکن باتیں ہیں دیکھیں، نا، دنیا کی باتیں ہاں، نہیں ہونی چاہیے بیچ میں کہ مجھے نہیں یہ دے نہیں، دیں وہ آپ دے دیں۔ سب ہم سب وہ کریں، لیکن آپ کو ہوں، یہ دماغ میں رہنا چاہیے کہ حاجت روا اور حقیقتاً مشکل کشا خدا ہے۔ بے شک۔ یعنی ایسا جی نہیں ہے کہ آپ اگر جا کے یعنی مثال کے طور پر کہ آپ اگر جی۔ معصوم کی خدمت میں ایک بات کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز آپ کو ملی ہی ملی، ہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل۔ وہ جو کچھ بھی آنا جانا ہے یا جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہونا ہے، انہوں نے ہی ہمیں یہ بات ساری سکھائی ہے کہ یہ تمام کا تمام خدا کی مرضی اور خدا کے قانون کے تحت ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے، صحیح اور صحیح۔ ہم اپنے آپ کو ہرگز ہرگز کسی ایسی شخصیت کے طور پر تمہارے سامنے نہیں رکھ رہے ہیں کہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو میں چاہوں گا وہ ہو جائے گا، ٹھیک۔ یا اگر تم ہمیں فیور کر رہے ہو یا تم ہمارے ساتھی بن رہے ہو تو جو کچھ تمہاری مرضی ہوگی ہم اس کو پورا کر دیں گے۔ کہیں سے بھی یہ بالکل۔ بات نہیں ہے، اور قرآن میں تو جی انبیاء کے اس میں بار بار یہ چیز ہے، ٹھیک سر۔ بار بار میں یہ سمجھ۔ چیز آئی ہے کہ جناب آپ جو ہے نا، یعنی رسول اللہ سے بھی ہم اس وقت مانیں گے کہ جب آپ ہمارے لیے آسمان سے یہ نازل کروا دیں، یا یہ فلاں چیز ایسی ہو جائے، یا بنجر زمین جو ہے باغ و نخلستان بن جائے، تو کہ بھائی یہ کوئی اس قسم کے کوئی فرمائشی پروگرام پوری کرنے کے لیے میں تھوڑی آیا ہوں۔ ان انا الا نذیر مبین، بالکل میں تمہارے لیے ایک انذار کرنے والے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوں، اور اگر تم قبول کرو گے اس پیغام کو تو بشیر بھی ہوں، اور اگر تمہاری عقل روشن ہے تو میرے ذریعے سے تم کو وہ سورج مل جائے گا کہ جس سے تمہیں راہ حق واضح نظر آئے گی، میں یہ ہوں۔ نظر آئے۔ ہم یاد ہے نا، ہم نے یہ ساری چیزیں ڈسکس جی کی تھی جی نا جی سر رسول جی اللہ سر کے حوالے سے۔ بالکل سر بالکل بالکل۔ اور جزاک باقی اللہ خیر۔ تمہاری زندگی کے جتنے معاملات ہیں، تم اور تمہارا خدا، جی صحیح ہے؟ تمہاری زندگی ٹھیک۔ میں تمہیں رزق چاہیے، کھانا چاہیے، عافیت چاہیے، سلامتی چاہیے، تم اور تمہارا خدا، ہم نے تمہارے کنیکشن بنا دیے، ہم نے تم کو رستہ دکھا دیا، اب تم جانو تمہارا خدا جانے، یہ ہے پیغام۔ بہت شکریہ سر، جزاک اللہ خیر، سمجھ کے سر الحمد للہ۔ سر مجھے یہ جی میں سوال کروں؟ جی جی ضرور۔ جی سر، مجھے یہ سوال پوچھنا تھا۔ میری نظروں سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 گزری تھی، جس میں خدا بند عالم زمین پر خلیفہ بنانے کی بات کر رہا ہے۔ ہوں تو سر وہاں پہ فرشتوں نے جب پروردگار عالم نے فرشتوں سے کہا کہ میں اس طرح سے نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ تو ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خون خرابہ کرے گا، فساد پھیلائے گا۔ ہوں تو فرشتوں کو یہ چیز کیسے علم میں آئی تو یہ کہ سب آپ پرانے دروس سنیں نا، یہ سب ڈسکس ہو چکا ہے، تفصیل سے ڈسکس ہو چکا ہے، میں آپ کا جواب دوں گا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ تفصیل سے یہ باتیں ڈسکس ہو چکی ہیں حضرت آدم وغیرہ کے۔ میں نے نہیں تو اسی لیے میں گزارش کرتا ہوں نا سب سے کہ ان ابتدائی جو گفتگو ہے اس کو سنتے ہوئے آئیے، کیونکہ اس کا فائدہ جی آپ وہ کو یہ میرے ہوگا ذہن سے کہ نکل گیا بہت ہے، سارے آپ نے بالکل
آپ کے سوالات کے جوابات نا آلریڈی آپ کو مل جائیں گے. بہرحال میں سن اس کے بارے میں جو بات ہے وہ یہ کہ دو وجوہات ہو سکتی ہیں. پہلی یہ کہ انسانوں سے پہلے بھی مخلوقات موجود ہیں، حضرت آدم سے پہلے، اور وہ اسی قسم کے کام کیے ہیں جیسے احادیث اور روایات میں ہے. اور باقاعدہ ایک تفسیر صافی جو ایپ ہے نا، اس میں تفسیر صافی کا ترجمہ ہے، اگر آپ اسی کے اندر یہ پوری روایت پڑھ سکتے ہیں. اردو ترجمہ بھی ہے تفسیر صافی کا، کہ آدم کی خلقت سے 7,000 سال پہلے انسانوں جیسی ایک مخلوق تھی جس کا نام نسناس تھا. وہ اور جنات رہتے تھے زمین پر، اور انہوں نے بہت فتنے فساد پھیلائے اور شر کیا، تو خدا نے اس نسناس کو تو ڈیواسٹیٹ کر دیا، ختم کر دیا بالکل، اور جنات کو فضاؤں میں منتشر کر دیا اور ان کو بینش کر دیا کہ تم یا تو صرف ویرانوں میں رہ سکتے ہو اس زمین پر، یا تم فضاؤں میں رہو گے، زمین پہ نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے، یہ روایات کے جملے ہیں. اور پھر وہیں سے وہ جو ابلیس تھا وہ پھر گیا، وہ پکڑا گیا. پھر وہ جو 6,000 سال بیچ کے ہیں نا، 6,000 سال کی عبادت اور وہ سب، اور پھر خلقت آدم بھی. تو جو ملائکہ تھے جو پہلے اس سچویشن کو ڈیل کر چکے تھے، تو ان کے لیے ایک مثال پہلے سے موجود تھی کہ جو زمین میں ہے اور رہے گا تو وہ جو ہیں وہ اسی قسم کے کام کریں گے اور فتنہ و فساد و خونریزی کریں گے. ایک یہ ریزن ہے جو ہو سکتا ہے. اور دوسرا ریزن جو پاسبل ہے وہ یہ کہ اگر زمینی زندگی کی کنفیگریشن کو ملاحظہ کیا جائے تو اس کے اندر جو پرابلمز ہیں جو مادیت سے آتی ہیں، جو خواہشات سے آتی ہیں، جن میں ایک بہت بڑا مسئلہ وسائل کی محدودیت ہے، کہ خواہش ہر ایک کی ہے کہ میں بادشاہ بن جاؤں یا بادشاہ جیسے عیش کروں. وسائل محدود ہیں. پھر یہ کہ لوگ شیئر کرنا پسند نہیں کرتے. یہ تمام کے تمام مسائل ہیں. تو یہ جو انسان کی سرشت اور دنیا کی زندگی کی نوعیت، یہ خود اس بات کی طرف لے جاتی ہے کہ جو بھی مخلوق یہاں پہ رہے گی وہ ایسے ہی رہے گی، اسی طریقے سے رہے گی. یہ مار کاٹ چھینم جھپٹا یہ سبھی ہوگی، انٹل اینڈ انلیس کہ یہ والی صورتحال تبدیل ہو جائے بالکل. یعنی انسان کی ذاتی حاجتیں، اس سے جڑی ہوئی شہوتیں، پھر ہوس، پھر وسائل کا ظاہراً کم ہونا اینڈ سو آن. جیسے آپ دیکھیں ایک چیز کو، آج آپ دیکھیں زندگی میں، ہمیں آج کی دنیا میں یہ بات نظر آتی ہے کہ اب سائنسی ترقی کی وجہ سے، ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اب جو اپنی سیٹسفیکشن کا سامان کافی حد تک جمع کر پاتے ہیں. ہم؟ یعنی دولت دنیا میں کافی زیادہ بڑھ گئی ہے سائنس کی وجہ سے یا ٹیکنالوجی کی وجہ سے. چیزیں بہت زیادہ اویلیبل ہو گئی ہیں. آپ دیکھیں اب اس طریقے کی فتنہ فساد مار کاٹ ہے وہ کچھ ملکوں کو چھوڑ دیں آپ، لیکن اب اس میں بہت کمی آ گئی ہے. جیسے شروع میں ہوتا تھا نا کہ وہ جناب اٹھے اور محمود غزنوی نے 17 حملے ہندوستان پہ کر دیے کہ وہاں مال و دولت ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے. یہ سب چیزیں اب نہیں ہو رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان، یعنی دنیا کی زندگی اور یہ انسانوں کے اندر جو یہ ایک فطری مسائل ہے نا، یہ وجہ بنیں گے. تو یہ دو میں سے کوئی ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ ان کی نظر انسان کی سرشت اور حیات دنیا کی نوعیت پہ تھی، یا اس مثال کے بنا پر انہوں نے یہ بات کہی جو پہلے گزر چکی تھی. صحیح صحیح، بہت شکریہ سر. جی، اور کوئی بات؟ سر آپ نے السلام علیکم.
آپ نے ابھی فرمایا کہ اس طرح کے مسائل ابھی نہیں ہو رہے، جو محمود غزنوی والی مثال آپ نے دی، تھوڑا سا مجھے کنفیوژن اس پر ہو رہی ہے کہ ابھی جو سو کالڈ سپر پاورز ہیں یا جو ٹیکنالوجی میں ایڈوانس ہیں، تو وہ مطلب کسی نہ کسی اور میتھڈ سے، کسی نہ اور کسی اور ٹیکنیک سے جو جن ممالک میں ریسورسز ہیں ان کے اوپر قابض ہونے کی کوشش تو کر ہی رہی ہیں. جیسے ابھی ہمارے پاس یہ وینیزویلا کا معاملہ سامنے ہے، ساؤتھ افریقہ وہ کا ٹھیک ہے، سلسلہ ہے. لیکن اتنی قتل و غارت گری اور خونریزی ہے بھی اتنی. اور اس میں بھی دیکھیں ایک چیز آپ اور ذہن میں رکھیے گا کہ زیادہ تر وہ ممالک متاثر ہیں کہ جو خود برے حال میں ہیں، جو خود برے حال میں ہیں، ہاں وہ انٹرنلی ویک ہوں گے تو پھر باہر سے ظاہر خود ایکسٹرنل برے حال فورسز سے. میں. صحیح ہے نا، یعنی کہ جیسے مثال کے طور پر ہندوستان برے حال میں نہیں تھا اس وقت جب اس پر حملہ ہوا ہے. وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ کیونکہ ایک زیادہ تر ایگریکلچر یا ایگریگیرین سوسائٹی تھی، اپنے عام سکون سے رہنے والے لوگ تھے، جو مڈل ایسٹرن سوسائٹیز تھیں وہاں کے لوگ زیادہ ٹف تھے، واریئرز تھے. انہوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا اور ان کو بار بار تاراج کیا. تو بہت ساری جگہوں پر یعنی کہ جب ریسورسز آپ کے ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ایسا نہیں کہ سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، لیکن وہ جو فتنے و فساد والی بات ہے اور وہ جو خونریزی والی بات ہے نا، اس میں ایک کمی آتی ہے. یعنی یہ ایک ون آف دا ریزنز نظر آتا ہے انسانوں میں خونریزی کرنے کا. تو وہ تو آپ کا ذہن دوسری طرف جا رہا ہے، میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا کہ لوگ جو ہیں وہ اس طریقے سے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. جی لیکن اسی یہ کہ جب ریسورسز زیادہ ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں تو انسانوں کے اندر جو وہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے نا، وہ بہرحال ٹھنڈی ہوتی ہے. اس کے اندر چیزیں اور اسی طریقے سے یعنی اب ظاہر ہے کہ جیسے ہم تزکیہ نفس کی بھی بات کر رہے ہیں، تو اسی طریقے سے کہ جب انسان کے لیے ظاہری طور پر وسائل فراوانی سے میسر ہو جائیں گے اور انٹرنلی اس کے اندر کی جو خرابیاں ہیں دور ہو جائیں گی، اسی صورت میں پھر کیا ہوگا کہ آپ کا دنیا جو ہے نا پھر یہ امن و سکون کی جگہ بنے آمن گی. کا باعث ہوگا. تو ظاہر ہے دونوں چیزیں چاہیے، دونوں چیزیں چاہیے، اس کے بغیر تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ کافی حد تک فرق پڑ جاتا ہے، کافی حد تک جو ہے نا یہ چیزیں کہ اگر معاشرے کے اندر اس لحاظ سے عدالت آ جائے، انصاف آ جائے کہ چیزیں سب کو مل رہی ہوں، سب کو کھانا پینا مل رہا ہو یا ایک گھر مل رہا ہو، یعنی اس حد تک بھی لوگوں کو آپ لے آئیں تو کافی فرق پڑ جاتا ہے. یہ ایک پوائنٹ تھا. اور زیادہ ظاہر ہے کہ فساد کی جی جی سوری زیادہ فساد کی وجہ فزیولوجیکل نیڈز کا پورا نہ ہونا ہے. پہلے تو یہی ہے، یعنی کہ دیکھیں پیغمبر اکرم کی ایک دعا ہے کہ اللہم بارک لنا فی الخبز، اے اللہ ہماری روٹی میں برکت دے، کیونکہ اگر خبز میں برکت نہیں ہوگی نا تو نماز اور روزہ اور حج بھی نہیں ہوگا. اب یہ ایک اصول نہیں ہے، یہ عام لوگوں کے لیول کی بات ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ میں کوئی اصول کے طور پر یہ بات بیان نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، بلکہ ایک جو عام انسان ہے نا وہ اس حوالے سے بہت زیادہ ایجیٹیٹ ہوتا ہے اور کیا جا سکتا ہے اگر اس کی بنیادی ضروریات پوری نہ ہوں. ٹھیک ہے، اور اچھا یہ والی چیز مجھے نہیں پتا ہے کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے مختلف ممالک میں گئے ہیں اور دیکھا ہے. آپ لوگ اس بات کو دیکھیں کہ دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں نا کہ جن میں بہت وحشت زدہ صورتحال سے بہت بہتر کی طرف آ گئے میٹیریل ویل بینگ کی وجہ سے. اور میٹیریل جو خوشحالی ہے وہ اپنے ساتھ مطلب ظاہر ہے کہ وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ بھئی ہنر بھی ہو، علم بھی ہو،
یہ سب چیزیں بھی ہونا، اس کے بغیر تو مادی خوشحالی نہیں آتی ہے۔ معاشرے کے اندر ایک کچھ ترتیب و تنظیم بھی ہو، تو یہ سب چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہیں اور رفتہ رفتہ مل کے انسانوں کو بہتر بنا دیتی ہیں۔ سر مٹیریل گروتھ کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں سیلف گروتھ کے ساتھ، سیلف ڈیولپمنٹ کے ساتھ؟ ایک حد تک تو ہے نا۔ یہ نا جیسے تو پھر دیکھیں، سر میں آپ کو مثال دوں جو کہ آپ اگر جی ایک بڑا پروجیکٹ بناتے ہیں، چھوٹی سی مثال آپ لیں کہ آپ کو ایک 100 منزلہ عمارت بنانی ہے، ایک کمپلیکس بنانا ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ بنیاد مضبوط ہونی چاہیے پہلے تو۔ نہیں 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 نہیں، کیسے بنے گا وہ؟ کنسٹرکٹ کیسے ہوگا وہ سارا؟ اس کے سمجھے لیے نہیں۔ کتنی ڈیزائننگ چاہیے، کتنا علم چاہیے، کتنا ہنر چاہیے، کتنی اسکل درکار ہے، کتنا ڈسپلن چاہیے؟ یہ تمام کی تمام چیزوں کے بغیر بنے گی 100 منزلہ عمارت؟ ٹھیک ہے، یعنی جیسے ماشاءاللہ ہم لوگ ہیں، ہم اپنے زبان سے پورے اور فرض سے لے کے عرش تک پتہ نہیں کیا کیا کھڑا کر دیتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم لوگ نالج، اسکل، ڈسپلن، ایٹ لیسٹ آؤٹ ورڈلی، ان سب چیزوں سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو آپ دیکھیں ہمارے شہروں کا حال دیکھیں، ہمارے گھروں کا حال دیکھیں، ہمارے ملک کا حال دیکھیں۔ تو یہ فرق پڑتا ہے یہ، اور اسی لیے جو میں نے آخری چیپٹر رکھا ہے نا اس کے اپنے قرآن کورس کا، عالم طبیعت در قرآن، وہ اسی بات کو سمجھانے کے لیے رکھا ہے کہ یہ جو ہمارے دماغوں میں ایک چیز گھسائی جاتی ہے کہ جناب بہت سارے لوگ کہ جی دنیا بیکار ہے اور مادہ بیکار ہے اور مادی زندگی فضول ہے، اس بیوقوفی سے ہم باہر ہیں۔ اگر خدا نے اس مادی نظام کو خلق کر کے ہمیں اس کے درمیان رکھا ہے تو خدا نے ایک بیکار کام کیا ہے کیا؟ یہ ہمیں مادی جسم عطا کر کے اور مادیات کے تمام اصولوں سے گھیر کر، تو یہ نہیں خدا نے ایک فضول چیز کی ہے جس کی کوئی ورتی نہیں ہے، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، کہ اس اسی کے بات کو کمپوننٹس کتنے سے سمجھانے کے آتی؟ لیے کہ قرآن کریم اس عالم طبیعت پر، پیورلی فزیکل ورلڈ پر کتنا زیادہ زور دیتا ہے، اس کی اہمیت پر، اور قرآن کی نظر سے آپ کو اپنی معرفت کی اور اپنے تزکیے کی ابتدا اسی میٹیریل ڈومین سے ہی کرنی پڑے گی، اور اگر آپ اس کو کونکر نہیں کریں گے، اس کو فتح نہیں کریں گے، تو آپ آگے کسی بھی جگہ پہ فتح یاب نہیں ہو سکتے، چاہے وہ روحانی ہو یا عقلی ہو۔ آپ کا روزہ کیا چیز ہے؟ آپ کے اپنے مادی سیلف کو ہی کنٹرول کرنے کا نام ہے نا۔ کھانا پینا، شہوتیں، زبان، آنکھ، تو بالکل ڈیفینیٹلی، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ روحانیت کا مطلب ہے کہ پتہ نہیں کون سی ایبسٹریکٹ اور کیا چیز ہے۔ روحانیت یہیں سے نکلتی ہے، یہیں سے بلڈ ہوتی ہے۔ تو جن لوگوں نے اس حوالے سے محنت کی ہے وہ بہت سارے دوسرے اعتبار سے بھی بہتر ہیں، اور ہم لوگ پتہ نہیں کس قسم کی روحانیت کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جو صرف ایک واہمہ ہے زیادہ تر، تو آپ دیکھیں کسی بھی جگہ پر اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم۔ جی وہ تو سر ظاہر ہے کہ کسی بھی سوسائٹی میں جو ایتھیکل یا مورل ویلیوز ہیں وہ پہلے موجود ہوں گی تو تبھی آگے سوسائٹی کی اپنی گروتھ ہونی ہے، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ مٹیریلسٹک ہونا تو نہیں میں کہہ رہی، لیکن یہ کہ ظاہر مٹیریل ریکوائرمنٹس بھی ہیں۔ ہاں، میٹیریل کا مطلب یہ ہے، دیکھیں جو بات میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں نا، کہ آپ جب عالم مادہ میں حرکت کرتے ہیں، اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے along سائڈ، اس کے پیرلل آپ کی روحانیت بھی بہتر ہوتی ہے۔
جو مثال میں نے آپ کو دی کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ہائی ٹیک سوسائٹی بنائیں، تو ہائی ٹیک سوسائٹی ہوا میں تھوڑی آتی ہے، یہ خلا میں تھوڑی مینٹین ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ عقل استعمال کرنی ہوتی ہے، بہت ڈیپتھ میں جانا پڑتا ہے علوم کے. اس کے بعد اس میں ترتیب ہوتی ہے، تنظیم ہوتی ہے، اس کو مینٹین کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت اور توجہ چاہیے ہوتی ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی روحانی یا آپ کے نفس کی کوالٹیز میں ویلیو ایڈ کرتی ہیں. اور اگر یہ چیزیں دین کے سائے میں ہو جائیں، مطلب یہ کہ وہ انسان جو یہ کام کر رہا ہے وہ دین کی سمجھ بھی رکھتا ہو، تو پھر نور علی نور ہے. وہ یہ کی بے فیکٹر ہو گیا، جی یہ کی فیکٹر ہو گیا اس کا. ہاں ہاں. تو لیکن اس کے بغیر بھی آپ ایک جگہ پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بغیر بھی آپ ایک جگہ پہنچتے ہیں. وہ چیز آپ کو آپ کے اندر بہت ساری قابل تعریف صفات کو ڈیولپ کر دیتی ہے. اور جو چیز دیکھی گئی ہے کہ پھر ایسے لوگ ایونچولی اگر بے دین ہوتے بھی ہیں نا، تو دین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جب بھی ان کو وہ چیز کلک کرتی ہے. کیونکہ دین کے اندر جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ دین کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں، دین کے پروپوننٹس ہیں. مغرب کے اندر یہی مسئلہ تو ہوا نا سارا، کہ جب علمی ترقی وہاں پہ شروع ہوئی تو وہ ساری کی ساری کہانیاں جو چرچ لے کے بیٹھے ہوئے تھے وہ سب ایک ایک کر کے فال اپارٹ ہونا شروع ہو گئی، سب بکھرنا شروع ہو گئی. ان کے پاس خود ہی کوئی ایکسپلینیشن نہیں بچی کسی چیز کی. انہوں نے کائنات کے بارے میں جو نظریے بنائے ہوئے تھے کہ جی زمین مرکز ہے اور سب کچھ گھوم رہا ہے زمین کے گرد، وہ گیا. ٹھیک ہے، پھر جتنے نیچرل فنومینا تھے اس کے بارے میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب ایک ایک کر کے ان کا خاتمہ ہوتا چلا گیا، کیونکہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ حقیقت کچھ اور. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. یعنی کہ زیادہ تر لوگ جو آپ کو، جیسے بہت سارے، زیادہ تر تو نہیں، بہت سارے لوگ جو بے دین نظر آتے ہیں نا، وہ اس وجہ سے بے دین ہیں کہ وہ جو لوگ دین سمجھا رہے ہیں وہ ان سے ٹوٹلی ڈسسیٹسفائیڈ ہوتے ہیں. جو لوگ دین کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے کوئی سینس نہیں میک کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی اگر دین اس کا نام ہے نا تو میں اس سے بے دینی بھلا ہوں، مجھے اس قسم کا دین چاہیے ہی نہیں ہے. تو یہ مسائل بھی ہیں. اچھا، اب آپ لوگ بتائیں بغیر اب زیادہ ٹائم خرچ کیے ہوئے، کہ یہ ہم نے کہا تھا کہ اب رمضان میں تھوڑا سا ہم منہ کا مزہ بدل لیں، کچھ دوسرے ٹاپکس ڈسکس کر لیں. تو آپ لوگوں سے تھوڑا ڈسکشن کر کے سمجھ میں آیا کہ ہماری کئی خواہران ہیں وہ تزکیہ نفس پر چاہتے ہیں کہ بات کر لیں، اور دوسری طرف سے ایک وہ بھی تھی کہ قرآن کی معرفت، کیونکہ ماہ رمضان جو ہے وہ قرآن کی بہار ہے اور قرآن خدا کا بچھایا ہوا دسترخوان ہے. تو خود قرآن کی معرفت قرآن کی روح سے، تو میں نے کہا اس کو ہم ہاف ہاف اسپلٹ کر لیتے ہیں کہ دو، کیونکہ رمضان میں 4 ہفتے آئیں گے انشاءاللہ، تو 2 میں ہم تزکیہ نفس کی بات کر لیتے ہیں اور 2 میں ہم قرآن در قرآن پہ بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایگریڈ ہے نا اس پہ؟ جی جی. جی سر، ٹھیک ہے، بالکل، اچھا جی. ٹھیک ہے. اچھا، اب مجھے ایک بات آپ بتائیں بہت آنےسٹلی، کلیئرلی، کہ ہم گفتگو کو یعنی جیسے مجبوراً ایک تھوڑا سا سطحی لیول پر رکھنا پڑتا ہے ویسے رکھتے ہوئے چلیں، یا ہم تھوڑا گہرائی میں جا کر چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے پھر دماغ پہ زور دینا پڑے گا. اور جب آپ گہرائی میں جاتے ہیں تو آپ کو 2 ہنر چاہیے آپ کے پاس. ایک تو یہ کہ آپ گہری بات سمجھ سکیں، اور دوسرا یہ کہ جو مختلف پولز یا ستون یا ارکان ڈیولپ ہوتے ہیں، مضبوط پلرز جو بنتے ہیں،
ان کے درمیان آپ کنیکشن بنا سکیں، تاکہ وہ جو فکر کا پورا نیٹ ورک ہے وہ آپ کے اندر کلیئر ہو، اور یہ آسان نہیں ہوتا، اور اسی وجہ سے زیادہ گہری بات کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، خاص طور سے ہمارے مطلب پبلک میں، کہ جن کی انفارچونیٹلی اس ٹائپ کی انہوں نے کبھی زندگی میں محنت کی ہی نہیں ہوتی، کہ چیزوں کی گہرائی میں اتریں، یا جو ہے وہ ان کے معارف کی طرف جائیں، اور پھر معارف کے مختلف جو ستون ہیں ان کو کنیکٹ کر کے پوری بلڈنگ بنائیں۔ تو مجھے آپ بتا دیں بہت آنےسٹلی کہ میں کس طریقے سے بات کروں، سادہ لیول پہ بات کروں یا گہرائی میں جاؤں؟ نہیں سر، گہرائی میں جا کے بات کریں نا، پھر آپ تاکہ کچھ شکایت سمجھ میں تو آئے۔ شکایت نہیں، وہ نہیں سمجھ سر، میں آپ تو پھر آ جائے گا، ہاں سمجھ میں سوال تو آ کریں گے نا جائے گا۔ اگر کوئی سمجھنا، ہاں جی۔ ٹھیک ہے، تو میں پہلے سے سر تھوڑا سا کیا کیا آپ جائے؟ لوگوں کو ڈرا رہا ہوں کہ پھر بعد میں مجھ سے شکایت نہیں کی جائے گا کہ یہ گفتگو بہت دقیق ہو گئی اور ثقیل ہو گئی۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر سر الحمدللہ دقیق ایک ہوگی موبائل تو سے آپ کا صحیح گروپ کر بن دیں۔ گیا۔ جی افروز بھائی نے ایک موبائل سے کا گروپ بنایا ہے، تو اگر کوئی ہم، ایسی کوئی مشکل پیش آئی تو ہم خواہران آپس میں اور ہمارے برادران ہم، ہماری ہیلپ کر دیں گے جو ہم سے اوپر لیول پر ہیں۔ ہم۔ نہیں، آپ ہمیشہ واپس ہمارے پاس بھی آ سکتے ہیں، ہم نے کبھی نہیں روکا، لیکن مسئلہ یہی ہوتا ہے نا کہ بہت کم لوگ سوال کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا کیوں، اور میں نے یہی بات آپ لوگوں سے کہی بھی، اور جیسا میں نے لکھا بھی تھا کہ ہماری خواہران کے لیے ایسے بہت ہی کم مواقع ہوتے ہیں کہ جہاں پر وہ کھل کے بات کر سکیں، کیونکہ ان کو زیادہ تر بیکورڈ یا بیک فوٹ پہ ہی رہنا ہوتا ہے اکثر جگہوں پہ۔ تو یعنی ہم جو ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اچھے طریقے سے اپنے ذہن کو کھولیں، جو بھی گرہ لگی ہوئی ہے اس کو اوپن اپ کرنے کی کوشش کریں، ایٹ لیسٹ معرفت کے لیول پر۔ تو یہ اس کی جو جزیات ہیں وہ الگ معاملات ہیں، لیکن کم از کم اپنی بیسک معرفت تو مضبوط کر لیجیے، تاکہ آپ کو کوئی دھوکہ نہ دے سکے، یا آپ کبھی بھی اگر خدا نخواستہ کسی غلط رستے پر قدم پڑے تو آپ فوراً پہچان لیں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ یعنی یہ نیت میری ہے کہ منیمم اتنا لیول تو اٹین ہو جائے۔ ٹھیک ہے، چلیں دیکھیں، اس کے میں نے کچھ اسی لیے پریزنٹیشنز بنا لی تھی کہ تاکہ ہم جو ہے نا چیزوں کو تھوڑا سا مضبوطی سے جماتے ہوئے چلیں۔ صحیح، تو اب آپ لوگ آبویسلی بیچ میں سوال کر سکتے ہیں، اگر ہینڈ ریز کر کے سوال کریں تو اور اچھا ہوگا، کیونکہ اس میں ذرا انٹیمیٹ بھی ہو جاؤں گا، اور ایک ترتیب بھی بن جائے گی اس میں۔ اچھا، سب سے پہلی چیز ظاہر ہے کہ جب ہم تزکیہ نفس کی بات کر رہے ہیں تو نفس انسان، نفس انسان یا وجود انسان یا حقیقت انسان کیا چیز ہے، اس کو سمجھے بغیر آپ اس کے تزکیے کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو اس کے لیے شروع میں جو بات ہے کہ یعنی ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ انسان کا جو وجود ہے وہ بنیادی طور پر تین قسم کے ایسپیکٹس کو رکھتا ہے، اور یہ بالکل ایکیوریٹ نہیں ہے، ہم اس کو تھوڑا سا بدل بھی سکتے ہیں، کہ ایک پہلو جو ہے وہ انسان کا فزیکل ہے، جس میں آپ کا بدن اور مادہ ہے، پھر ایک ایسپیکٹ جو ہے وہ آپ کا مینٹل ہے، کہ جس کے اندر تھنکنگ اور ریزننگ آتی ہے، اور پھر تیسرا ایسپیکٹ جو ہے میں اس کو تھوڑا سا بدل دیتا ہوں، میں اس کو نفس نہیں لکھتا بلکہ میں اس کو کر دیتا ہوں روح، اور تیسرا ایسپیکٹ جو ہے وہ آپ کا روحانی ہے، اسپریچول ہے، اور ان تینوں کے مجموعے سے کیا چیز بنتی ہے بتائیں؟ جب یہ تینوں انسان آپس کا میں انٹریکٹ انسان کرتے ہیں، اور تو ان تینوں کے مجموعے سے، ان تینوں کے باہمی ربط سے کیا چیز بنتی ہے؟ انسان کا انسان وجود۔ انسان کا نفس، انسان کا نفس، یعنی آپ کی جو میں ہے، آپ کی جو سیلف ہے، وہ اس میں تین ڈائمنشنز ہیں، کہ تینوں ڈائمنشن سے جو اثرات پڑتے ہیں تو وہ آپ کا نفس کریٹ ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو نفس جو ہے نا وہ حقیقتاً کچھ بھی نہیں ہوتا ہے،
وہ صرف ایک ہیولہ ہوتا ہے. ہیولہ سمجھتے ہیں؟ یعنی جسٹ لائک ایک غبار، ایک ایمٹی اسپیس کی مانند ہوتا ہے. اس میں پھر نفس کی شکل یا شاکلہ بننا شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور نفس کی جو شاکلہ ہے وہ کن چیزوں سے مل کر بنتی ہے؟ فزیکل، مینٹل اور اسپریچول سے. ہمارے بدن کا اس میں ایک رول ہے، ہمارے دماغ، ہماری تھنکنگ اور ریزننگ کا رول ہے، اور پھر اس کے بعد ہماری اسپریچول جو فیکلٹیز ہیں. اسپریچول، اب میرا ایک سوال یہ ہے، اسپریچول سے آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ باقی دو چیزیں تو آپ کو کلیئر ہوں گی. اسپریچول یعنی کیا؟ جی یہ بتائیے. وہ جو ہماری روح ہے، وہ تو اس کے ٹھیک ہے، اندر لیکن طاقت روح کیا آتی ہے. ہے؟ روح کیا ہے؟ میں نہیں، روح آپ نہیں ہے. سر ایک اور بات بھی ذہن میں آ رہی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ اسپریچول جو ہے، وراثتی. کیا ہے اسپریچول؟ سر وہ پشنگ فیکٹر ہے جو ہاں، نفس کو آگے آپ لوگوں بڑھاتا کو ہے. اسکرین نظر آ رہی ہے؟ میری نہیں. جی سر آ آ رہی رہی ہے. ہے. میری اسکرین نظر آ رہی، تو میں نے آ کیا رہی ہے. لکھا ہے؟ اسپریچول یعنی ڈیوائن کنیکشن. ڈیوائن کنیکشن. ٹھیک ہے، اسپریچول آپ نہیں ہیں، آپ نفس ہیں. ٹھیک ہے، اور نفس جو ہے وہ ان دا بگننگ جو ہے، بگننگ لائک، مجبوری ہے میں اردو نہیں لکھ سکتا یہاں پہ، معذرت. بگننگ جو ہے نا نفس کی، لائک ایمٹی اسپیس ہے یا خالی پلاٹ ہے. یہ دو باتیں ہم کو سمجھنی ہیں کہ میری ذات یا میرا وجود ابتدا میں کیا ہے لیکن ایک خالی مکان کی مانند ہے. اور وہ اپنے آپ کو جب بنائے گا، اپنے کو بلڈ کرنا شروع ہوگا، تو کتنی چیزیں خدا تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہیں اپنے آپ کو بنانے کے لیے؟ کتنی چیزیں بتائیے؟ 3 چیزیں. تین السلام چیزیں. جی وعلیکم السلام. آپ کے جسمانیات، آپ کے سوچ اور فکر، عالم خیال، اور آپ کی روحانیت. روحانیت کہاں سے آتی ہے؟ فزیکل کہاں سے آتا ہے؟ بدن سے آتا ہے. مینٹل کہاں سے آتا ہے؟ آپ کے دماغ اور خیال سے آتا ہے، سوچ و فکر سے آتا ہے. اسپریچول کہاں سے آتا ہے؟ کتاب اور پیغمبر سے آتا ہے. ٹھیک، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ جی سر میرا ایک سوال ہے. ہوں وہ جو کہتے ہیں نا کہ انہیریٹنس میں، وراثت میں جو چیزیں ملتی ہیں انسان کو، ہوں وہ ہوں ہیومن فزیکل باڈی میں کاؤنٹ ہوں گی نا وہ چیزیں؟ نہیں، وہ انہی تینوں کا مجموعہ ہوتی ہے نا. یعنی آپ کے پاس جو بھی نتیجہ آتا ہے نا، وہ ان تینوں کے ملاپ کا یا نچوڑ کا حاصل ہوتا ہے، کوئی ایک چیز نہیں ہوتی. یہ بات سمجھیے گا کہ یہ تین آپ کی ڈائمینشنز ہیں، فیکلٹیز ہیں، لیکن جو نتیجہ بھی آپ کو ملتا ہے، جو اینڈ رزلٹ ہے، وہ تینوں کے مجموعے کا نام ہے. صحیح. اچھا، اس میں کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جن کے پاس یہ تینوں کنیکشنز اویلیبل نہ ہوں؟ یہ بھی ممکن ہے. نہیں سر. ہم؟ ایک تو ایٹ لیسٹ ہونا ہی چاہیے فزیکل. فزیکل تو ہوگا ہی ہوگا ہر حال میں. بہت سارے لوگ اس دنیا میں بغیر روحانی کنیکشن کے زندگی گزار رہے ہیں. صحیح ہے؟ سر یہ ایک بات ہے جو ظاہر ہے کہ کیونکہ وہ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں اور مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا. زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ روحانیت کے بغیر ہیں. ان کی علامت کیا ہے؟ ان کی پہچان کیا ہے؟
کیسے پہچانیں گے جو بغیر روح کے ہے؟ السلام علیکم سر، وہ حب دنیا میں اور غفلت میں. ناٹ ایگزیکٹلی. یہ ایک مادیت ٹھیک ہے. سے سر. جی. نہیں، اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اسے خدا نہیں سمجھ میں آتا، اور آخرت اس کا فوکس نہیں بن پاتی، کیونکہ ڈیوائن کنیکشن ہے کیا؟ ڈیوائن کنیکٹیوٹی دو چیزوں کا نام ہے، توحید اور آخرت. تو جسے خدا سمجھ میں نہیں آتا، جس کی توجہ خدا کی طرف نہیں ہوتی، اور جس کا نصب العین مین آبجیکٹو آخرت نہیں بنتی، اس کا مطلب ہے کہ یہ نفس ڈیوائن کنیکٹیوٹی سے محروم ہے، بے روح ہے، یہ بغیر روح کے اپنی زندگی گزار رہا ہے، بغیر سر روحانیت کے. یہ جو یہ کافرین ہے یا کافرین ہے، تو یہ جو ہے وہ بغیر روح کے کہلائیں ہاں، گے، چلتی پھرتی کیونکہ ان میت. کا آخرت سے اور توحید سے کوئی چلتی ریلیشن پھرتی میت. ہاں، لیکن یہ چیز ہر ایک پر اپلائی ہوتی ہے، ظاہراً مسلمانوں پہ بھی اپلائی ہوتی ہے. نہیں. جی مسلمانوں میں بالکل. کتنے لوگ ہیں کہ جن کو خدا سمجھ میں آتا ہے ہاں نہیں، یا خوف خدا سے خدا نہیں دلچسپی ہے؟ ہوتا، خوف خدا نہیں ہوتا، یا وہ اپنی نہیں، آخرت سے خوف خوف خدا کی میں نہیں بات کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں خدا سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں. ٹھیک سر. سر اس وہ پہ تو سب ہم چیزیں تو بعد میں، خوف خدا یا خیال خدا، خدا سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں. ان کو جب آپ توحید بتانے کی کوشش کریں گے، وہ کہیں گے نہیں نہیں بھائی، یہ نہیں، یہ تو بہت مشکل ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں توحید کے سوا کچھ اور بتاؤ ہی نہیں، کیونکہ توحید ہی ہے کہ جس سے ہر بات سمجھ میں آتی ہے، توحید ہی ہے کہ جس سے زندگی کا سینس ڈیولپ ہوتا ہے. کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، کچھ ویسے ملیں گے. بڑی تعداد میں وہ ملیں گے کہ جن کو خدا نہیں سننا یا نہیں چاہیے، یا اگر وہ کسی ریلیجس بیک گراؤنڈ میں پیدا ہو گئے ہیں تو خدا ان کے لیے ایک سائڈ کی چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی. تو انسان کے پاس یہ تین چیزیں ہیں، اور یہاں پر جو سب سے بڑا ایک خطرناک ایسپیکٹ ہے وہ یہ کہ لوگ بے روح زندگی گزار سکتے ہیں. اور ان کو بھی قرآن نے کہا کہ کبھی کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، اور کبھی کہا اومن کان میتن، کہ کیا وہ جو میت ہے، یا اے پیغمبر جو قبروں میں ہیں، کیا تم ان کو سنا سکتے ہو؟ کون لوگ ہیں جو جیتے جی قبروں کے اندر رہ رہے ہیں، جو جیتے جی مردوں کی مانند ہیں؟ ٹھیک، یہ وہ ہیں کہ جن کے پاس روح نہیں ہے، وہ ڈیوائن کنیکٹیوٹی نہیں ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ وجود ہے انسان، نفس کیا ہوتا ہے؟ آگے بڑھوں میں. جی سر جی. جی ٹھیک. اچھا، اب نفس کو ہمیں، یعنی نفس اگر ابتدا میں ایک خالی جگہ ہے، ایک ایمٹی اسپیس ہے، تو یعنی ہمیں وہاں پر، یا ایک ایسی زمین ہے کہ جو آپ کو ایک پلاٹ دے دیا گیا کہ اس میں کاشتکاری کرو، اس میں اگاؤ. تو اب نفس کو ہم آگے کیسے لے کر چلیں؟ نفس کی ترقی کیا ہوگی؟ اس کی تنزلی کا معیار کیا ہوگا؟ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس کی بنا پر میں یہ دیکھوں گا یا جانچوں گا یا پرکھوں گا کہ ہاں میرا نفس یا میری ذات ترقی کر رہی ہے، بہتر ہو رہی ہے، اچھائی کی طرف جا رہی ہے یا خرابی کی طرف جا رہی ہے؟ تو اس حوالے سے ہم نے بہت دفعہ بات کی کہ نفس جو ہے وہ حقیقتاً کس چیز کا نام ہے؟ فلاح نفس، صفات. ہم؟ صفات کیسے بنتی ہیں؟ ان تینوں کے کمبائنڈ ایفیکٹ سے بنتی ہیں. یعنی جب آپ بدن کو کے ذریعے سے کوئی کام کرتے ہیں، یا بدن کو انوالو کرتے ہیں، اپنی فکر کو انوالو کرتے ہیں، جو روحانی ہدایت ہے اس کی روشنی میں رستہ طے کرتے ہیں، تو آپ کے اندر جو اس کا ایک نتیجہ حاصل ہوتا ہے وہ صفات حسنہ، پاکیزہ صفات. اور اگر ہم روحانی گائیڈنس کو اگنور کر دیں
تھنکنگ اور ریزننگ کو پس پش ڈال دیں، خالی باڈی اینڈ میٹر کے چکر میں بھاگتے پھریں، تو صفات رذیلہ اور خبیثہ۔ لیکن الٹیمیٹلی نفس کا سرمایہ کیا ہے؟ نفس کی دولت صفات حسن۔ صفات، ٹھیک ہے، صفات۔ اگر صفات رذیلہ ہیں تو وہ نفس غریب ہے، مردود ہے، خسارے میں چلا گیا۔ اور اگر صفات حسنہ ہیں تو فلاح ہے، کامیاب ہے، فوز و فیض حاصل ہو گیا اس کو۔ ٹھیک، یہ بات بھی کلیئر ہو گئی۔ اور ہم جو ہیں کوالٹی بلڈنگ یا صفات پیدا کرانے میں ہم کیوں انٹرسٹڈ ہیں؟ کہ یعنی ایک تو یہ کہ صفات بنتی ہیں، صحیح ہے، صفات ہی نفس کی حقیقت کو ڈیفائن کرتی ہیں، لیکن ہم کیوں پاکیزہ صفات بنانے میں انٹرسٹڈ ہوں؟ تو یہ چیز آپ کو کہاں سے بتاتی ہے؟ یہ عقل اور روح جو ہے، روحانیت، یہ آپ کو بتاتی ہے کہ تمہاری زندگی بدن کے مرنے کے بعد باقی رہے گی، جس کو بتایا گیا ہے آخرت، کہ تمہارے لیے آخرت ہے، حیات ابدی ہے۔ تو صفات کا بہتر اور پاکیزہ ہونا اس لیے ضروری ہے تاکہ تم باکرامت، باعزت اپنی ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو اور آنریبل حالت میں وہاں پر زندہ رہو۔ ٹھیک ہے، یہ ایک فیئر انف، ایک مضبوط دلیل ہے ہمارے لیے، بن رہے ہیں ریزن کہ ہم اپنے صفات حسنہ پہ ورک کریں۔ بالکل سر۔ ہم؟ جی سر۔ جی کہ اگر یہ نہیں ہوگا، صفات حسنہ نہیں ہوں گی، تو دنیا میں تو ہو سکتا ہے چل جائے۔ دنیا میں تو بہت سارے لوگ ہیں کہ جو بالکل ضلالت و خباثت کے ساتھ پتہ نہیں کتنا کچھ انہوں نے مٹیریل گینز حاصل کیے ہوئے ہیں، لیکن یہاں سے نکل کے ایسا کچھ چلنے والا نہیں ہے۔ صحیح؟ تو جو بھی کرامت ہے یا عزت و شرف ہے، وہ ڈائریکٹلی کرسپونڈ کرتا ہے ان صفات سے جو میرے نفس میں میں اپنے نفس میں بنانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو دین نے اس چیز کا نام کیا رکھا؟ صفات کے بنانے کے پورے سسٹم کا یا صفات کی موجودگی کا نام رکھا گیا کہ اگر کہ انسان میں جو صفات پائی جاتی ہیں ان کا نام ہے اخلاق اور خلق، اور صفات کو بلڈ کرنے کا جو پروسیس ہے اس کا نام ہے تزکیہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی، سر جو صفات پائی جاتی ہیں وہ وہ ہے اخلاق ہے۔ آپ کا اخلاق، جی۔ ٹھیک ہے، اور یہ اور صفات بلڈ کرنا تزکیہ۔ صفات صحیح، کو بلڈ کرنے کا پورا پروسیس، اس کا نام کیا ہے؟ تزکیہ، تزکیہ، تزکیہ ٹھیک ہے۔ ہے، صحیح۔ اور یہ تمام صفات مل کر آپ کے نفس کی حقیقی شکل کو کریٹ کرتی ہیں۔ اس کو قرآن نے کیا کہا؟ شاکلہ۔ یہ ٹرم سمجھ میں آ گئی؟ بلکہ پہلے ہم جی ذکر کر ہی چکے ہیں، بہت حد تک ریویژن ہی ہو رہا ہے آپ لوگوں کا۔ جی سر۔ صحیح کلیئر ہو گیا یہ کہ جو صفات آپ کے اندر موجود ہیں وہ آپ کا خلق ہے، خلق کی جمع اخلاق ہے، اور یہ تمام صفات مل کر آپ کے نفس کی شکل بناتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی میری جو حقیقی شکل ہے نا، وہ میرے بدن کی صورت نہیں ہے۔ میں جس شکل میں قیامت میں اٹھوں گا وہ کون سی شکل ہوگی؟ شاکلہ۔ جو بنائی ہوگی شاکلہ، جو شاکر۔ میری صفات سے مل کر بنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، یعنی جیسے امام خمینی نے کہا ہے کہ آخرت وہ عجیب مقام ہے کہ جہاں پر ایک انسان کے اندر دسیوں شکلیں نظر آ رہی ہوں گی۔ یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ صفات کی وجہ سے۔ الگ الگ صفات کی وجہ سے۔ ٹھیک، کیونکہ ہر صفت کی ایک الگ شکل و صورت ہے۔ اگر نعوذ باللہ برے اس میں دیکھیں تو جو چور ہے
وہ ایک اس کی چوری کی وجہ سے ایک صفت نظر آئے گی، جھوٹ کی وجہ سے ایک صورت ہوگی، غیبت کی وجہ سے ایک صورت ہوگی. تو وہ ان تمام صفات کا کہیں پر بچھو دکھ رہے ہوں گے، کہیں پر کوئی جانور، کہیں پر کوئی جانور، اس طریقے سے اس کی شکل نظر آ رہی ہوگی. صحیح. تو یہ والی بات سمجھ میں آ گئی، اخلاق تزکیہ شاکلہ. تو تزکیہ کیا ہے؟ یہ نرچرنگ ہے. ہوننگ کا مطلب آپ کو پتا ہے؟ ہوننگ نہیں. نہیں، ہوننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے دیکھیں آپ ایک عام طور سے اگر کوئی بھی مٹیریل لاتے ہیں یا کوئی چیز بناتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی سرفیس رف ہے، کونے شارپ ہیں، تو آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ یا کہیں سے شکل تھوڑی سی آؤٹ ہو رہی ہے، میچنگ نہیں ہو رہی، تو آپ پھر مین مینوفیکچرنگ نہیں ہوتی اس کی، پھر آپ لاتے ہیں ریگمال یا فائلنگ، اور پھر آپ اس کو بیٹھ کے نا دقت کے ساتھ اس کو رگڑتے ہیں، اور بالکل ایک مائنیوٹ لیول پر، مائکرو لیول پر اس کو شیپ دیتے ہیں، اس کو فنش کرتے ہیں، فائن بناتے ہیں. تو یہ والا جو پروسیس ہوتا ہے نا کہ ایک چیز کو یعنی بن چکی ہے لیکن اس کے بعد اس کو اچھے سے پالش کرنا، اس میں سے شارپ ایجز نکالنا، اس کے اندر سے رفنس ختم کرنا، یہ ہوننگ ہے. تو اسی طریقے سے ہم جب اپنی صفات بناتے ہیں، انہیں ہمارے اندر ہم نے محسوس کیا الحمدللہ بندگی آ رہی ہے، لیکن بندگی کے اندر اس قسم کے کانٹے اور رفنس رہتی ہے نا بہت عرصے تک، کہ ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ بھئی ابھی جو ہے نا یہاں پر یہ کام عبدیت کے خلاف ہو گیا، جی یہاں سر. پر اس طریقے سے اپنی انانیت اور میں کا مظاہرہ ہو گیا، تو پھر آپ وہ فائل لے کے بیٹھتے ہیں کہ نہیں، یہ جو تھوڑا سا ابھار نظر آ رہا ہے نا، اس کو فائن کرو، اس کو دور کرو. تو یہ کام بھی تزکیے کا حصہ ہوتا ہے، اس کی فائننگ، پالشنگ، ہوننگ اور شیپنگ دا اسٹیٹ آف نفس، یعنی الٹیمیٹلی شاکلہ بنانا. کیونکہ میں نے ایک بات آپ سے کی ہے، جو لوگ الحمدللہ وہی بات ہے کہ آپ کا جو علم ہے وہ چاہے آپ کسی بھی لیول پر حاصل کریں، آپ کو ہمیشہ حق تک لے جاتا ہے. تو جیسے اگر آپ نے انجینئرنگ، میڈیکل یا اس ٹائپ کے سائنسی علوم پڑھے ہیں تو آپ ایک بات کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ اصل کمال جو ہے نا وہ کمپوننٹس کو جوڑ کر ایک وجود بنانا ہوتا ہے. اسمبلی اصل چیز ہوتی ہے، نہ کہ الگ الگ کمپوننٹس. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ چیز یہ بہت اہم ہے کہ آپ 10 کمپوننٹس تو لے کر آ گئے. یعنی آپ کو اگر ایک ٹیبل بنانا ہے تو یہاں تو جیسے اس طریقے کا ہوتا ہے نا کہ وہ پورا ایک پیکج دے دیتے ہیں ڈبہ، کہ وہ ٹیبل کے سارے کمپوننٹس ہوتے ہیں، بنی بنائی ٹیبل نہیں ہوتی، کم ہوتی ہیں. تو آپ جو ہے نا وہ اس کو جوڑ کے خود بنائیے. ٹھیک. تو یہ والا کام جو اسمبلنگ اور شیپنگ ہے، یہ بھی تزکیے کے اندر بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ آپ کے اندر انڈیویژول صفات کیسے آپس میں جڑتی ہیں، آپ کی ذات کے اندر کیسے کنیکٹ ہوتی ہیں، اور ان کی بنا پر آپ کے جو شاکلہ ہے یا اسٹیٹ آف نفس ہے وہ کیوں کر وجود میں آتی ہے. اور جب بھی چیزیں آپس میں جڑتی اور ملتی ہیں تو اس میں اہم ترین چیز کیا ہوتی ہے ان کو جوڑنے کے لیے؟ بانڈ. بانڈ بھی اور بیلنس بھی. آپ اپنے بدن پہ غور کیجئے. ٹھیک ہے. آپ کو یعنی خدا نے مثال کے طور پر ہم سے کہا کہ ہم نے جب تم کو خلق کیا تو ہم نے تمہارے لیے کیا چیزیں قرار دیں؟ کون سی 3 چیزیں دیں سما ہماری خلقت کے سما ساتھ؟ بس سما بسر فؤاد. سمع، بصر اور فؤاد. ٹھیک. فؤاد. صحیح. اچھا، اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان کو دیا، اب ظاہر ہے کہ ہر شخص جو دیکھے گا وہ بدن کے لحاظ سے ہی دیکھے گا اس کو پہلے. تو سمع کا تعلق آپ کے کس عضو سے ہے؟ کان. کان سے ہے. بصر کا تعلق
आँखों से। आँख से। आंखों से है। और फुआद किस से रिलेट करता है? दिल से। ज़ाहिरन दिल या कल्ब। ठीक। अच्छा, ये जो तीनों चीजें हैं, खास तौर से आंख और दिल, और इसको अगर आप कंपेयर करें मिसाल के तौर पर हड्डियों से या हाथ पैरों से, उनके मुकाबले में ये कमजोर और छोटी हैं या नहीं है? है, हम्म। बिल्कुल है। आंख कितनी जी। इतनी सी है आंख, हम्म। कल्ब भी कुछ नहीं है, और इनमें क्या है? सॉफ्टनेस है। अगर कोई चीज हिट कर जाए इसको, खुदा ना खास्ता, तो जाया होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। बनिस्बत हाथ पैर के इंसान कितना गिरता है, कितनी चोटें लगती हैं हाथ पैरों, हड्डियां सख्त हैं, मजबूत हैं। ठीक है। तो अब यहां पर आप इस चीज को देखें कि ये क्या अजीब नक्शा है भाई, कि आप कह रहे हैं कि ये तीन चीजें जो है ना, ये मेन है तुम्हारे लिए, समा बसर फुआद, यानी कान और आंख और दिल, कि ये तीन सही सही चलेंगे तो तुम्हारा पूरा सिस्टम सही रन करेगा, और इन्हीं के जरिए से तुम सबसे ज्यादा लर्न करोगे। और इनको आपने इतना सॉफ्ट और कमजोर और छोटा बनाया हुआ है, और बाकी चीजें जो लाइक उसके सपोर्ट के लिए हैं या जिनकी उतनी अहमियत नहीं है इनके मुकाबले में, तो वो इतनी मजबूत और ताकतवर है। अजीब सी बात है, ये नहीं है? हम्म। देखें अगर आप अहमियत के लिहाज से, या इसी तरीके से आप देखें कि एक बच्चे से बड़े आप हुए, आपके हाथ पैरों ने कितने परसेंट ग्रो किया? बहुत ज्यादा ना। बच्चे के हाथ को देखें और जवान के हाथ को देखें, कितनी ज्यादा ग्रोथ हो गई ना, कितने गुना बढ़ गया। आंख में कितनी ग्रोथ हुई? हाथ में नहीं, इतनी ज्यादा नहीं होती। काम काम नहीं। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब मुख्तलिफ चीजें मिलकर एक वजूद को तश्कील दे रही होती हैं, तो ऐसा नहीं होता कि आप कहें कि जनाब ये चीज जो है ना, जितनी ये बढ़ रही है उतनी वो भी बढ़ जाएगी, जो इसकी क्वालिटी होना चाहिए वही उसकी भी होना चाहिए। हर चीज में क्या जरूरी है? अदल। अदल का माना हर एक को अपना हक मिले, जो जैसा है उसको वही चीज आपको देना है, और इनका आपस में बैलेंस क्रिएट हो। अगर दिल खुदा ना खास्ता उस अपने साइज से कि जो है बड़ा हो जाए, इंसान की जिंदगी अजीरन हो जाती, नहीं हो जाती? ठीक। तो बहरहाल ये एक गहरी बात है, जो समझ सकता है समझ ले इसको, कि जब आप अपनी सिफात का निज़ाम बनाते हैं, तो उस निज़ाम में तमाम सिफात के दरमियान बैलेंस को और प्रॉपर कनेक्टिविटी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक। वरना यानी जैसे आप देखें, मैं भी आपका सवाल लेता हूं, कि आप जैसे देखें कि दीन ने इसीलिए क्या काम किया है? क्या ये कहा है कि सुबह से शाम तक इबादत करते रहो? हम्म। नहीं बताएं। सर। मुख्तलिफ औकात में डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है। करके बताई ठीक गई। है। अच्छा, क्या आपको ये कहा है कि क्योंकि तुम्हारी दुनिया की ज़रूरियात काफ़ी हैं, तो तुम ज़्यादातर वक्त अपना जो है दुनिया या रिस्क अर्न करने में लगाओ, लोगों के दरमियान जाओ? क्या ये कहा है कि रूहबानियत इख्तियार कर लो, कोने में बैठ जाओ? जी, एक हद तक है। जैसे माह रमज़ान में इतिकाफ है, हज है, ये एक किस्म की रूहबानियत है। कट ऑफ होना है हर चीज़ से, रिश्तेदारी भी निभाओ, फैमिली भी बनाओ, लोगों से अलग भी हो, खुदा की खातिर मुनक़ता भी हो। तो ये तमाम पूरा पैकेज क्यों बना के दिया है हमको? इस पे सोचें ज़रा, क्यों? जबकि हमें लगता है कि भाई लोग बहुत तंग करते हैं, परेशान करते हैं, ज़्यादा अच्छा यही है कि आप सुकून से रहें, इबादत करें, दुआएं पढ़ें, नेकी करें। क्या ज़रूरत है बाजार कूचा बाजार में जाने की, लोगों के दरमियान बैठने की, रिश्तेदारियां निभाने की? क्या ज़रूरत है? खामखा दिमाग ही ख़राब होता है इससे। या कोई यही कहे कि भाई ये तो जाहिर है कि हमें अपनी दुनिया की ज़िंदगी को चलाना है, वो करना है, तो अब इसमें इतना टाइम देना है, इबादत के लिए निकलता ही नहीं वक्त।
تو یہ پورا پیکج کیوں ہے؟ جی تاکہ ٹھیک بیلنس ایک مینٹین بیلنس کرنے نہیں، مینٹین کس کرنا. چیز کا بیلنس؟ کس چیز کا بیلنس؟ سر جیسے اگر دنیاوی معاملات میں زیادہ الجھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ذہن اور فکر جو ایک ہی طرف مسلسل چل رہی ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا دوسری جانب ڈائیورٹ کرنے کے لیے پھر یہ جس طرح آپ نے اعتکاف والا معاملہ مثال کے طور پر بتایا، تو ان دونوں معاملات کو آپس میں بیلنس کرنا کہ نہ بہت زیادہ دنیا میں انوالوڈ ہو جائیں اور نہ بہت ہی زیادہ کٹ آف ہو کے دیکھیں یہ وہی ہے نا، یہ نیوٹرل. میں بہت ادب سے عرض کروں، یہ وہی وہ سطحی فکر ہے کہ جس نے ہمارے ذہنوں کو یا ہمارے نفوس کو ترقی کرنے سے روکا ہوا ہے. آپ اس کو دوسرے طریقے سے سوچیں. انسان کو ابھی ہم نے اس بات کو ایگری کیا یا نہیں کیا کہ ہمارے نفس کا جو مین ایشو ہے وہ صفات کا حصول ہے. اس بات پہ ہم سب ایگری کر رہے ہیں. جی صحیح. جی جی. ٹھیک ہے. تو اب آپ کو جو کچھ بھی نتیجہ نکالنا ہے وہ اس کے مطابق نکالنا ہے. صحیح ہے. اب آپ کو ان چیزوں کو سوشلی یا اکنومیکلی یا پولیٹیکلی نہیں دیکھنا ہے، وہ اس کے آف شوٹس ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کی حقیقت کو کبھی ڈیفائن نہیں کرے گا. میری یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ لوگوں سے ملنا سوشلی ضروری ہے، یا بازار میں جانے کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہم دنیا میں انوالو ہو جاتے ہیں. یہ نہیں، اب یہ نتائج نہیں نکلیں گے. اب آپ کو جو کچھ بھی سوچنا ہے وہ ان ٹرمز آف صفات سوچنا ہے. یہ ہماری لاجک درست ہے؟ کیونکہ تو سر جب ہم اس نے سے صفات صفات کو افیکٹ ہوتے ہیں. بنیاد ایک منٹ، جب ہم نے صفات کو بنیاد قرار دیا تو پھر ہم اس پہ جائیں گے نا. صحیح. ٹھیک. صحیح. یہ صحیح اب ہے، آپ صحیح نے ہے. اب آپ نے جب عبادت انجام دی، خاص طور سے آپ نے نماز ادا کی، تو آپ وہاں سے کون سی صفت حاصل کر رہے ہیں؟ بندگی. صفت بندگی آپ حاصل کر رہے ہیں. لیٹس دس بی آور اسٹارٹنگ پوائنٹ. اچھا، صفت بندگی، صفت کا پتہ کیسے چلے گا کہ یہ صفت میرے اندر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ جب آپ اس کو ٹیسٹ کریں گے، یعنی ایگزامینیشن میں ڈالیں گے، پر اس پر کوئی چیز اپلائی کریں گے کہ پتہ چلے کہ یہ صفت ہے بھی یا نہیں، یا میں خالی سوچ کے ہی بیٹھا ہوں. اچھا، اب ہم نے اس چیز کو دھیان کیا، توجہ سے نماز ادا کی، اور ہمیں لگنے لگا کہ جی صفت بندگی آ رہی. صفت بندگی کا اپوزٹ کیا ہے؟ یعنی کہ وہ چیز جو اگر اپوزٹ نظر آ جائے تو ہم سمجھیں گے کہ صفت بندگی نہیں ہے یا مضبوط نہیں ہے. کون سی چیز؟ غفلت. سرکشی. صرف سر صرف سرکشی یا انانیت. نمبر ون، انانیت میں جو بندگی کے اپوزٹ ہے. تو اب خدا نے کہا کہ اب آپ نے نماز شب پڑھی اور نماز فجر اور دعائیں اور بہت اچھا آپ نے کیا، اب آپ وہاں سے نکل کر کہاں جائیے؟ بازار میں. بازار میں آ جائیے، لوگوں کے درمیان آ جائیے. جب آپ لوگوں کے درمیان آ رہے ہیں تو وہاں پر کیا چیز ٹیسٹ ہو رہی ہے؟ آپ جب مختلف معاملات کرتے ہیں وہاں کتنی انانیت آ رہی ہے بیچ میں، یا حق کی بنیاد پر آپ معاملہ کر رہے ہیں، عدل کی بنیاد پر آپ معاملہ کر رہے ہیں. کیا آپ اس اصول پر ہیں کہ تعاونوا علی البر والتقوی، یا اعدلوا ولو کان ذا قربا، کہ عدل کرو چاہے تمہارے قرابت دار کا معاملہ کیوں نہ ہو؟ کسی سے بھی اگر تعاون کرو تو بر اور تقوی کی بنیاد پر کرو. اب یہ ساری کی ساری جو چیزیں ٹیسٹ ہوں گی، یہ کہاں ہوں گی؟ محراب عبادت میں نہیں ہوں گی. کدھر ہوں گی؟ بازار میں ہوں گی، بازار میں. سوشل معاملات سرکل. میں ہوں گی. ٹھیک. صحیح. یہ سارے کے سارے معاملات، انانیت آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی معاملات کے اندر؟ اس کے بعد دنیا سے جتنا بھی ہے، آپ صبح کہہ کے نکلے تھے کہ یا اللہ میں تیرے رزق کو ڈھونڈنے کے لیے نکل رہا ہوں. آپ واقعاً رزق ڈھونڈنے نکل رہے ہیں یا اپنی ہوا سے دنیا پوری کرنے کے لیے نکلیں؟
یہ سب ادھر جا کے چیک ہوگا. ٹھیک. پھر اس کے بعد جب آپ اپنے رشتہ داروں کی طرف پلٹ کر آئیں گے، رشتہ داروں میں ایک چیز اور بہت زیادہ اہمیت کی ہوتی ہے، یعنی وہ بھی ریلیٹ کرتی ہے اسی انانیت والی چیز سے ہی، کہ انسان جو ہے، یعنی انانیت کی کئی شاخیں ہیں نا، انانیت میں ریاکاری، خود پسندی، تکبر، کہ انسان جو ہے بعض اوقات وہ رشتہ داروں میں سے اگر کسی کو اپنے سامنے کمزور دیکھتا ہے تو کیا ان کے سامنے متکبرانہ رویہ اختیار کرتا ہے. اگر کسی کو اپنے سے اوپر دیکھتا ہے کیا اس کے لیے رشک و حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو ہر جگہ پر کیا چیز ڈیولپ ہو رہی ہے؟ کوئی نہ کوئی صفت. اس لیے زندگی کے نظام کو ایسا رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. الٹیمیٹلی تمام کے تمام معاملات ایک ہی جگہ پہ کنورج ہو رہے ہیں کہ تمہارے نفس کی شاکلہ، اور شاکلہ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا نا، کہ جیسے آپ کا بدن دسیوں آرگن سے مل کر بنا ہوا ہے، اسی طریقے سے آپ کی شاکلہ بھی دسیوں صفات سے مل کر بنتی ہے. اور جیسے آپ کے بدن کے اندر ان تمام اعضاء کا ایک ڈیلیکیٹ بیلنس قائم رہتا ہے تو آپ کا بدن صحت مند ہوتا ہے، اسی طریقے سے ان تمام صفات کا ایک کمپلیکس ود آل دا ڈیلیکیٹ بیلنسز کریٹ ہوگا تو آپ کا نفس فلاح یافتہ ہوگا. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ جی سر. جی. ٹھیک. یہ تزکیے کا پروسیس ہے، اور اسی لیے دین میں رہبانیت حرام ہے. کیونکہ اگر انسان ان میں سے فار ایگزامپل اپنے زندگی کے کام کاروبار کو چھوڑ کے بیٹھ جائے گا تو کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں صفت زہد ہے یا نہیں ہے؟ کیسے معلوم ہوگا کہ وہ انانیت میں مبتلا ہے یا نہیں ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ آپ لوگوں کے سامنے جائیں گے تو ریاکاری کا پتہ چلے گا نا، یہ خود پسندی اور تکبر دکھے گا. کونے میں بیٹھ کے تو نہیں پتہ چلے گا. ٹھیک. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم لوگ ان ساری باتوں کو ایک بالکل ہی پتہ نہیں کس قسم کے اس میں لیتے ہیں، سینس میں لیتے ہیں، سپرفیشل بالکل ہی. لیکن اگر آپ اس کے حقیقی مقصد کو سمجھ رہے ہیں کہ جو ہماری زندگی کا حقیقی مقصد ہے، یعنی تزکیہ، یعنی صفات بنانا، یعنی شاکلہ کو بلڈ کرنا، تو ہر چیز جو ہے وہ پھر ہوتی ہوئی ایک ہی نقطے کی طرف لوٹتی اور پلٹتی اور رجوع کرتی ہے. جی اب آپ سوال کر لیں. سر ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا میں صحیح سمجھوں کہ صفات کی شکل جیسے ہمارا جسم مختلف اعضاء سے بن کر بنتا ہے، مل کر بنتا ہے تو اس کو بدن کہتے ہیں، اس طرح صفات سے جو بنتا ہے اس کو شاکلہ کہتے ہیں، ہاں، صفات کے جو شاکلہ مجموع یعنی وہ آپ کا نفس ہے، وہی آپ کا نفس ہے. نفس ہے. ہم، اور ہم، سر ایک اور بات سمجھا دیں کہ وہ جو ہم کہتے ہیں کہ خدا داد صلاحیتیں ہوتی ہیں، جیسے ہم کچھ لوگوں کو ہم، دیکھتے ہیں یا اپنے اندر ہی کچھ صفات دیکھتے ہیں کہ وہ ہم ہم، نے نہیں ہم، بنائی لیکن کچھ اچھی اور بری خود سے ہم، موجود ہوتی ہیں. ہم، ہم، اچھی تو وہ ہم. کیا چیز ہوتی ہے کہ کچھ لوگ بالکل وہ غصہ نہیں اللہ کی کرتے؟ عنایت ہے، وہ فیض خدا بندی ہے کہ خدا نے آپ کو ٹو بگن وتھ کچھ گفٹس دیے ہوئے ہوتے ہیں. تو پھر وہ والی بات کی جو نفس حیول ہے جو ابھی آپ نے کہا تھا کہ شروع میں ہاں، جب لیکن انسان کچھ پیدا ہوتا گفٹس ہے تو کے وہ بالکل ساتھ کچھ گفٹس، لیکن ایمٹی اسپیس ہے نا، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایک خالی پلاٹ ہے. اب وہاں پر آپ کسی کو یوں ہی بھیج دیں یا اس کو پھاوڑا اور کودال اور فرٹیلائزر دے کے بھیجیں، تو خالی زمین تو خالی زمین ہی ہے نا. صحیح. لیکن کچھ لوگوں کو یہ ملتی ہے نا، یہ چیز نہیں، ہر ایک یہی کے بات پاس میرے ہوتی ذہن ہے، میں. ہر ایک کے پاس ہوتی ہے، ہر ایک کے پاس ہے، اچھا ہر ہر ایک کے ایک پاس گفٹیڈ ہے. کچھ نہ کچھ خدا داد بالکل صلاحیتیں ہوتی ہیں. بالکل بالکل. یعنی خدا نے جب آپ کو اپنی زمین پر بھیجا ہے تو خالی ہاتھ نہیں بھیجا، کوئی نہ ہوں. کوئی ایسا گفٹ آپ کو عطا کر کے بھیجا ہے کہ جس سے آپ کا کام آسان ہو جائے.
اور اس میں اسی چیز میں وراثت کاؤنٹ ہوتی ہے، ماں باپ کی صفات اور ہاں انہیریٹنس جسے وہ کہتے ہیں، بالکل بالکل جینیٹکس، ہوتی ہیں، بالکل جینز، ہوتی ہیں، وہ ہاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ کاؤنٹ ہوتا ہے سر، کہ آپ وہ بدن کے اندر وہ چیزیں جو ہیں وہ کن ماں باپ سے آئی ہیں، تو پھر وہ ان کو وہ مٹانا بھی اور ہاں ان کو وہ ہے بلڈ اپنی کرنا۔ جگہ پر، وہ بھی ہے اپنی جگہ پر، لیکن یعنی کہ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ اس میں دیکھیے گا، یعنی کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کافی زیادہ آبزرو بھی کریں زندگیوں کو، کہ یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج نہیں ہے یہ چیز، ورثہ جو ہے نا، ہاں ایڈوانٹیج ہے، ڈیفینیٹلی ہے، لیکن در حقیقت انسان کو خود ہی، یعنی ورثے کو بھی آپ کو خود ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، کہ جیسے ہارڈ ورکنگ ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں جو ادبی خاندان ہے، علمی خاندان ہے، تو بچوں کے اندر وہ چیزیں ہوتی ہیں، یعنی ان کے اندر ایک ادبی سینس بہتر ہوتا ہے یا علم، لیکن اسٹل اسے علم کے راستے پہ تو جانا پڑے گا، اسے اس کام کو کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کرنا کہ اب پڑے اس کو وہ گفٹ مل گیا تو وہ کہے گے جی اب تو میرے مزے لگ گئے، ایسا نہیں ہے، ایفرٹ اسٹرگل ہر ایک کے لیے۔ لیکن کچھ لوگوں کے لیے زیادہ ہو جائے گی، ایسے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، بالکل بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ نظام خدا جو ہے نا وہ مبنی بر عدل ہے، اور یعنی ایک چیز جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھی ہے، بہت ہی کلیئرلی دیکھی ہے، کہ جیسے کچھ بچے ہوتے ہیں کہ جو، جیسے آپ کے کہنا ہے نا کہ اپنی ابتدائی زندگی میں انڈر پریویلیجڈ ہوتے ہیں، جس میں سب سے بڑی بات ہمارے خاندان کے اندر ہی جو ہے چیز میں نے دیکھی، کہ بالکل بچپن میں بیچارے اس کو مار دیا گیا، باپ قتل ہو گیا، یہی اپنے شیعہ سنی اور فسادات۔ صحیح ہے، اب وہ بچہ ہے، اس نے تو ڈھنگ سے باپ کی شکل بھی نہیں دیکھی، وہ کچھ مہینوں یا ایک سال کا ہے، لیکن جس طریقے سے خدا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور مطلب ایٹ لیسٹ دنیا کی زندگی میں جس جگہ پہنچایا، وہ حیران کن۔ ایسے بچوں کے لیے جن کا بیک گراؤنڈ پڑھنے لکھنے والا نہیں ہے، جن کے پاس اس قسم کی اسکل ہنر نہیں ہے ٹیکنالوجیکل، لیکن وہ ان فیلڈز میں آگے نکل گیا، یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز جو ہے نا وہ نظام خدا کے تحت ہے۔ اور ایک اصول ذہن میں رکھیے گا اپنے، کہ اگر ہم خدا کے لیے یا خدا کے ساتھ ڈیلنگ کے حوالے سے اگر ہم کوئی سمبل سمجھنا چاہیں تو وہ کیا ہے؟ خدا کا سمبل کیا ہے، یا کون سا نمبر ہے جو خدا کو یا خدائی ڈیلنگ کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے؟ 8، 10، 15، 20 مائنس 0، کون سا نمبر آپ کو سمجھ میں آتا ہے؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ خدا کے ساتھ اگر ہم کوئی بھی بتائیں کہ خدا کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اگر ہم اس کو سمبلائز کرنا چاہیں، ایک سمبل، ایک علامتی شکل میں دیکھنا چاہیں، یعنی جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کے ساتھ میری ڈیلنگ جو ہے وہ پازیٹیو ہے، کہتے ہیں نا پازیٹیو کا مطلب ہے کہ +5، 10، 20، 30، 100، یہ مطلب ہے نا پازیٹیو کا، اگر اس کو نمبر میں دیکھنا چاہیں تو خدا کے ساتھ جو ڈیلنگ ہے اس کا سمبل کون سا نمبر ہے؟ 1 ہونا چاہیے۔ 0، 0۔ ہم، کیسے سر؟ ابھی غور کیجیے گا ان باتوں پہ، اس لیے کہ خدا کا جو نظام ہوتا ہے نا، خدا کی جو ڈیلنگ ہوتی ہے وہ پرفیکٹلی بیلنسڈ ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی بھی نمبر کی بات کرتے ہیں نا اپارٹ فرام 0، اس میں ڈس بیلنس ہے۔ بہرحال یہ ایک بہت دقیق آپ کو مشکل میں ڈال دوں گا میں، تو بہرحال یہ بات سمجھ میں آ گئی، یہ والی بات سمجھ میں آ گئی جو ابھی ہم نے آخری بات کی، کہ سر ہمیں ایک سوال کس یہاں پر دیکھ تھا، دیکھ اگر آپ کی اجازت ہو، کہ نہیں نہیں ابھی بالکل، جو یہ بات ہو رہی تھی کہ جیسے ابھی ہیریڈیٹی کی بات ہوئی،
تو ہم، ہیریڈیٹی ہو یا انوائرمنٹ ہو، ایکسٹرنل ٹریننگ ہو، ہم، ہم، اس چیز کا کتنا اثر ہوتا ہے اثر ہے، کسی بھی شخص کی، اثر ہے، بالکل ہے. کس حد تک ہے؟ یہ حد نہیں مطلب جیسے بیان کر اگر ہم سکتا کوئی بھی حد نہیں بیان کر سکتا. ٹھیک ہے. لیکن جب لیکن کام خود کرنا ہے جی، اپنی صفات کی بلڈنگ کا کام تو ہر نفس کو، ہر شخص کو خود کرنا ہے، تو جی پھر جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں، ہاں چلیں آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی حد نہیں ہے، تو یعنی زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کم بھی یہ ہو ڈپینڈ سکتی ہے. کرتا ہے آپ کے اپنے اوپر. جیسے ابھی صحیح. میں نے ان کو بھی یہی جواب دیا نا کہ خدا ہر چیز کو بیلنس کرتا ہے. یعنی اگر کسی کو ایک گفٹ ملا ہے زیادہ، فار ایگزامپل کہ ایک انسان ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوا ہے کہ 10 نسلوں سے لوگ مجتہدین ہیں، تو یہ اس کے پاس ایک گفٹ ہے نا. جی بالکل. ٹھیک ہے، یہ گفٹ ہے کہ یعنی اس کو پڑھیا. جیسے کچھ لوگ بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ جن خاندان میں لوگ ڈاکٹر ہیں، تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بچے جو ہیں وہ میڈیکل پروفیشن میں جانا یا وہاں ڈاکٹر بننا ان کے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے. تو یہ گفٹ ہے. ٹھیک. لیکن یہ چیز کہیں اور سے بیلنس بھی ہو رہی ہوتی ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی کچھ کوئی سمجھ آ رہی ہے. دوسری طرف سے اسی طریقے سے جیسے میں نے اس بچے کی مثال دی کہ جو اپنی وراثت میں ڈس ایڈوانٹیجڈ ہے یا تھا، نیگیٹو میں تھا، تو دوسرے کہیں سے خدا نے اس کو بیلنس بھی کر دیا. یعنی خدا نے اس کے اندر وہ توفیق دی کہ وہ ان چیزوں کو سمجھنے کے اور ان اسکلز کو یوز کرنے کے قابل ہو گیا جو اس کے باپ داداؤں میں سے کسی نے بھی نہیں کی تھی. ان کے باپ داداؤں میں جو سادہ سے دکاندار تھے، کوئی بھی ٹیکنالوجیکل آدمی نہیں تھا، لیکن اس کے اندر وہ صلاحیت آ گئی. ٹھیک. تو اس بنا پر میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کی جو ڈیلنگ ہوتی ہے نا، وہ ایونچولی وہ زیرو ہے. اس کے بعد آپ اس زیرو کو کس طرف لے جاتے ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی اب آپ کو اگر یہ چیز ملی، ایک چیز آپ کو پازیٹیو ملی کہ آپ کو ورثے میں علم ملا، دوسری طرف فار ایگزامپل آپ کو ایک نیگیٹو بھی ایک پل آ گیا آپ کے ساتھ کہ یعنی کوئی چیز ایسی ہے کہ جو اس علمیت کو یا علمی ورثے کو کاؤنٹر کر رہی ہے، خراب کر رہی ہے. کہ جیسے علماء میں جو ایک ہے، اور یہ روایات کے اندر ہیں یہ جملے کے، علماء کی سب سے بڑی پرابلم کیا ہے؟ حسد ہے. تو یہ کاؤنٹر ہے نا، ہے یا نہیں؟ بالکل سر، اب یہ زیرو والی بات اچھے سے سمجھ آ رہی آتی بات ہے. آپ کو سمجھ میں؟ جی جی. تو خدا کی طرف سے اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ جو چیز نیگیٹو ہے اس کے انفلوئنس کو منیمائز کریں، جو چیز پازیٹیو ہے اس کے انفلوئنس کو میکسیمائز کریں. تو آپ ایونچولی کہاں پر اینڈ کریں گے؟ ونر ہوں گے آپ. فلاح یافتہ ہوں گے، فوز یافتہ ہوں گے. یہ تزکیے کے پروسیس کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو وہ اس کو خالی ہم دیکھ کے بیٹھ جاتے ہیں جی اس کا گفٹ ہے. وہ دوسری طرف بھی تو دیکھو کہ وہ کہاں سے پھنس رہا ہے وہ شخص. یہ ایک شخص جو انڈر پریویلیجڈ ہے اس کو کہیں سے ایڈوانٹیج بھی مل رہا ہے. لیکن یہ دونوں چیزیں جو ایک زیرو کا کمپلیکس بناتی ہیں، یہ آپ کا سرمایہ نہیں ہے. آپ کا سرمایہ یہ ہے کہ آپ ان تمام چیزوں سے مل کر خود کیا بناتے ہیں، اپنے لیے کیا ڈیولپ کرتے ہیں. یہ میرا سرمایہ بنتا ہے. جی جی سوال کر لیں. جی سر، مجھے یہ کہے گا جیسے بھی میری دوست نے یہ کہا، جو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ کچھ چیزیں انہیرٹ ہوتی ہیں. تو اگر ہم جناب سلمان فارسی کو ہم دیکھیں تو انہوں نے تحقیق کی، انہوں نے درک کیا، ان کے والدین جو بھی تھے، لیکن وہ تحقیق کر کے وہ آگے بڑھ گئے. اور یہ انہیرٹ پتہ نہیں، جیسے بھی آپ نے بتایا کچھ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر چیزیں ہمیں خود سے درک کرنی پڑتی ہیں جو خدا نے ہمیں دیا ہے. مطلب اللہ نے ساری میں نے کچھ آپ چیزیں کو اپنے ہاتھ سے. اصول بتا دیا نا، خدا کا حساب زیرو ہے.
یہ جملہ آپ خدا کا لوگوں کو بہت عجیب لگے گا، لیکن ہمیں دینا خدا کا ہوگا. حساب زیرو ہے. یعنی آپ کو آپ کی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ملتی ہیں جو گفٹس ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ملتی ہیں کہ جو آپ کے پیر پکڑ کے کھینچتی ہیں اور روکتی ہیں. تو جو ہمارا گفٹ ہے یا پازیٹیو ہے اسے ہمیں میکسیمائز کرنا ہے. اس وجہ سے ہر انسان کی زندگی کا ٹریک الگ ہوتا ہے. آپ کو ایک گفٹ ملا ہے، آپ کو اسے ڈیولپ کرنا ہے. مجھے ایک گفٹ ملا ہے، مجھے اس کو ترقی دینا ہے. بات سمجھ میں آتی جا رہی ہے نا؟ میں امید کر رہا ہوں انشاءاللہ. جی سر. اسی وجہ سے ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کا کورس الگ ہے. یا کوشچن کیونکہ پیپر الگ ہے سر. کیونکہ میرے پلس مائنس الگ ہیں، آپ کے الگ ہیں. اور مجھے اسی دائرہ کار میں رہتے ہوئے، اور جو میری زندگی کے اندر یہ پورا نظام بنا ہے نا، اس کو کہتے ہیں تقدیر. اس کو کہتے ہیں تقدیر. جو مناجات شعبانیہ میں بھی امام علیہ السلام کا جملہ ہے کہ تیری تقدیر سازی میرے لیے ہو چکی. یعنی جب میں پیدا ہوا تو خدا نے پورا یہ ایک نظام بنا کر میری زندگی کا اور میرے نفس کو اس میں رکھ دیا. یہ میری تقدیر ہے، یہ میرا مقدر ہے. اب مجھے وہاں پر سمجھ پیدا کرنی ہے کہ کون سی چیزیں میرے لیے ہیں، کون سی چیزیں میرے خلاف ہیں، اور پھر یہ جو پورا زندگی کا کمپلیکس ہے اس کے اندر میں اپنے فزیکل سیلف کو، مینٹل سیلف کو، اسپریچول سیلف کو کیسے یوز کروں تاکہ یہ سب کچھ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے. یہ تزکیہ نفس کا معاملہ ہے. میں نے زیادہ مشکل تو نہیں کر دیا بات آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ مجھے ڈر اسی لیے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں اس قسم کی گفتگو ہوتی نہیں ہے بالکل بھی، نہیں سر، سطحی اچھا لگ سطحی رہا ہے باتوں بہت. کے علاوہ. لیکن سر جو آپ نے تقدیر کا لفظ بولا ہے نا، ہم، یہ وہ تقدیر، یہ بھی انسان کیسے فیصلہ کرے گا کہ یہ تقدیر ہے یا پھر انسانی غلطیوں کے نتیجے کچھ فیصلے، اس میں بھی نہیں نہیں، یہ تقدیر یعنی اشتباہ آ خدا جاتا نے ہے نا. ایک نظام. نہیں، اشتباہ کیوں آئے گا؟ جو چیز آپ کے لیے بنی ہوئی ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے نتائج تو ہمیں دکھ رہے ہیں نا. یعنی ہم مثال کے طور پر کن ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے، کس ماحول میں پیدا ہوئے، کون سا ہمارا خاندان تھا، یہ ہمارے مقدرات ہیں. لیکن اس جہاں میں جہاں سے فیصلہ آپ ہمارے کا ہاتھ میں بنتا ہے. اختیار جہاں جہاں سے آپ کا اختیار انوالو ہو گیا، وہ سب آپ کا سرمایہ ہے. ہوں، صحیح. سر اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ بچہ ہوتا ہے، اس کو کچھ اچھائی بھی ہوتی ہے، اس میں کچھ برائیاں بھی ہوتی ہیں، تو بس اب وہ بڑا ہم، ہوتا رہے، اپنی برائیوں کو صحیح کرتا رہے اور اچھائیوں کو اور بالکل. نکھار. جی جی بالکل، صحیح یہی ہے. کام ہمیں کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو پہچانے. پہچان. ہم تو یہی کام نہیں کر پاتے، ہم تو ساری زندگی اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے رہتے ہیں. میں یہ بات کبھی مانوں گا ہی نہیں کہ میرے اندر سستی کاہلی ہے. جی سر. ٹھیک ہے، میں کبھی یہ بات مانوں گا ہی نہیں کہ نعوذ باللہ میرے اندر یہ ٹینڈنسی ہے کہ میں لوگوں سے غلط بیانی کروں. تو وہ جب تک وہ صداقت اور آنےسٹی نہیں آئے گی، معرفت نہیں آئے گی، تو پھر یہ شروع ہی نہیں ہوگا یہ تزکیے والا پروسیس، اگر ہم ساری زندگی خود اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے رہیں. چلیں، گفتگو انشاءاللہ اگلی دفعہ تھوڑا سا اور اس کو پھیلا لیں گے. آپ لوگ بتائیے بہت آنےسٹلی کہ کچھ جاذبیت ہو رہی ہے، جذب ہو رہی ہیں باتیں، کچھ اچھا لگ رہا ہے، کیونکہ میں اس لیے تھوڑا سا زیادہ ڈیپتھ میں چلا گیا کہ بہت ساری باتیں ہم آلریڈی کر چکے ہیں شہزاد بھائی، باقی لوگ کر چکے ہیں نا. جی ایسا سر. تو نہیں میری ہے کہ بات ہر جی بات سر، بالکل کنیکٹیوٹی ہو رہی تھی پہلے ہاں کی باتوں سے. کہ پہلی مرتبہ تو نہیں ہے یہ سب کچھ. اچھا، میں یہ یہ ابھی سب یہ ایک تصویر دیکھ لیں آخر میں، آج بات ختم کرتے ہوئے، کہ جو اس کا تزکیہ نفس کا اگر ہم ماڈل بنانا چاہیں تو ماڈل کیا ہوگا؟ جیسے آپ کے پاس ایک زمین ہے، اور وہ زمین جو ہے پھر وہ رفتہ رفتہ کیا ہوتی ہے؟
وہ یا بنجر ہو جاتی ہے، ویران ہو جاتی ہے نعوذ باللہ، یا باغ بن جاتی ہے۔ یہاں پر ہم اچھی بات سوچتے ہوئے ہم باغ کی مثال لیتے ہیں۔ تو آپ شروع کہاں سے کریں گے؟ اس میں جو میں نے 4 باکسز بنائے ہوئے ہیں، ان 4 باکسز میں سے آپ شروع کہاں سے کریں گے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ آپ کا قلب ہے، آپ کا قلب ہے، جو ایک سادہ زمین ہے، یہ آپ کا نفس یا آپ کا قلب ہے، ٹھیک۔ اچھا، اب اس کے بعد نمبر 2 کیا ہوگا؟ گرو اس کی صفائی اگر کریں، آپ اس میں کچھ بنانا چاہتے ہیں، ہاں، تو پھر کیا کریں گے؟ وہ زرخیز کریں گے۔ نہیں نہیں، یہ ان 4 میں سے کون سی چیز ہوگی؟ یہ آ گیا پہلے نا تو سر، گرو ہوگا نا۔ نہیں گرو نہیں آئے گا، پہلے پریپریشن ہے نا، جس میں کیپ دا کیپ دی ہیزرڈز ہیزرڈ اوے، اوے، کیپ دا، جی یعنی بالکل جو یہ اس میں سے مضر اور خراب اثرات یا جو بھی چیزیں ہیں ان کو آپ باہر نکالیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ اس کے بغیر بیج بونے کا فائدہ ہوگا کوئی؟ فائدہ نہیں، نہیں ہوگا۔ اگر جھاڑیاں ویڈی اگتی رہے تو بیج فصل کیا ہوگے گی؟ باغ کیا لگے گا؟ تو کیپ دا ہیزرڈز اوے، تو کیپ دا ہیزرڈز میں کیا ہے کہ پہلے اس کے ہارمفل ایفیکٹ کا مطلب اگر زمین میں سیم ہے، تھور ہے، واٹر ٹیبل اونچا ہے، سالٹ لیول ہائی ہے، ان سب کو صحیح کریں۔ پھر اس کے بعد اس میں جو خرابی کے اثرات ہیں وہ دور کریں۔ پھر اگر فار ایگزامپل ہارمفل امپیکٹ کا کیا مطلب ہے کہ اگر یہ زمین کسی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر زلزلے آ رہے ہیں یا سیلاب آتے رہتے ہیں مسلسل، تو آپ کو پھر وہاں سے یا دور ہٹنا پڑے گا یا اس کے لیے کوئی رکاوٹ اور بند باندھنا پڑے گا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں، یہ آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو تزکیے کی لینگویج میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے؟ تخلیہ۔ ہم؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تخلیہ۔ تخلیہ کا مطلب خالی کرنا۔ خالی کرنا۔ الفاظ سے۔ تو اب آپ اس میں آئیے ذرا، صفات میں اپنے تزکیے کے حوالے سے، تو تخلیہ میں کیا چیز آئے گی؟ عبادات، جو پہلے سے موجود نہ ہیں نہ اس نہ، سے۔ عبادات نہیں آئیں گی، اپنی نہیں برائیوں نہیں۔ کو سے نکالنا، یعنی اب برائیوں کو۔ آپ دیکھیں گے ہاں کہ ریاکاری ہے، اس کو صحیح کرو، خود پسندی اور انانیت ہے، اس کو باہر نکالو، ختم کرو۔ یعنی تمام عصبیت، صفات رذیلہ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جی، پاک کرنا۔ عصبیت کی بنیاد پر فیصلے ہو رہے ہیں، اس کو صحیح کرو۔ تو یہ ایک بڑا بہت ہی محنت طلب کام بن جاتا ہے، اپنے نفس میں سے خراب صفات کو نکالنا، ٹھیک۔ تو یہ تخلیہ آ گیا۔ اچھا، پھر اسٹیج نمبر 3 کیا بن رہی ہے کہ جب وہ خرابی، گندگی، کانٹے، بیماریاں دور ہو رہی ہیں تو پھر اب گروتھ ہے، گروتھ۔ صحیح، کہ آپ نے بیج ڈالا۔ بیج کیا ہے یہاں پر؟ بیج کیا چیز ہوگی؟ صفات۔ نہیں، نہیں، صفات ایمان، تو بنیں گی، ایمان، صفات تو بنیں گی۔ ایمان، 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 ایمان ہے، ایمان، اچھا، بیج ایمان ہے، ٹھیک، ٹھیک۔ ایمان۔ اس کے بعد پانی، پانی کیا چیز ہے؟ یہاں پہ عبادت، عبادات، یا اور زیادہ تھوڑا سا آپ اس کو مضبوط جملہ استعمال کریں تو یعنی وحی الہی، ہم؟ وحی الہی، ٹھیک، یعنی جو وحی کے بارش سے جو کچھ بھی آپ کو فائدہ ہوتا ہے، وحی کی بارش کا پانی، ہم؟ یہ آپ کے لیے کیا ہے؟ یہ وہ پانی ہے، بہترین پانی ہے جو فصل کو اگائے گا۔ اچھا، اس کے بعد منرلز کیا ہیں؟ کھاد، فرٹیلائزر، یہ کہنا چاہیے کہ ولایت، جو ہم ہم؟ ایکسٹرا جو ہم ایکسٹرا ہاں، عبادات ہو سکتی ہیں۔ نہیں، وہ تو سب اسی کے تحت آئیں گی، وحی عبادت کے ہے، تحت۔ اسی بات ہے، بات کیا ہے یہ
جو ہم ہوں ایکسٹرا کرتے ہیں، مطلب اس کو ہم کیا کہہ سکتے جو ہیں، یہاں تک پہنچے نا اس ریلیجن کے لیے شاباش ہے. یہ جو ہے وہ ولایت سر، ولایت. یہ ہے صحبت مؤمنین، پاکیزہ صحبت. ٹھیک ہے، صحیح. یہ وہ صحیح فرٹیلائزر ہے. ہے آپ کا کہ جتنا زیادہ آپ نیک اور پاک صحبت اختیار کریں ہوں. گے، مومنین کی صحبت. آپ کا وہ جملہ بھی ایک لحاظ سے صحیح ہے، ولایت، کہ اتنا آپ کی جو ہے نا یہ اس میں نکھار آئے گا. تو ٹھیک ہے، سر یعنی ایگریڈ. گروتھ میں سب سے پہلے آپ نے بتایا کہ ایمان ہے، پھر بیج ہے، بیج عبادات ہے. ڈالیں گے پہلے آپ. ہاں. پہلے آپ ہاں، بیج ڈالیں گے، ایمان بیج کی ایمان کا طرح ہے. بیج آپ نے ڈالا. ہوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو وحی کی ہدایت ہے، یعنی قرآن اور معصوم، وہ پانی آپ نے دیا اور دیتے رہے، کیونکہ پانی ہر وقت مسلسل دینا ہے نا، پانی روک تو نہیں سکتے کبھی بھی. بیج آپ ایک دفعہ ڈالتے ہیں، پانی تو مسلسل ہوں. دینا ہے نا. جی سر. تو قرآن اور معصوم کی ہدایات اور سنتیں اور وہ سب، وہ پانی. اور اس کے بعد مؤمنین اور صالحین کی صحبت، یہ وہ فرٹیلائزر ہے. ٹھیک، ٹھیک جو ہے. آپ کو انشاءاللہ بہترین گروتھ دے گی. تو اس مرحلے کو کیا کہتے ہیں اس علم اخلاق کی زبان میں؟ اس کو کہتے ہیں کیا تحلیہ. تحلیہ یعنی حلیہ بنانا. صحیح، تحلیہ. اب آپ یہاں پر پہلے آپ نے کیا کیا تھا؟ اپنے نفس کو آپ خراب چیزوں سے خالی کر رہے تھے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اب اپنے نفس کا، یعنی جب آپ پاکیزہ صفات بننا شروع ہوں گی تب نفس کا حلیہ بننا شروع ہوگا، تب اس کی شاکلہ بنے گی. اللہم حلنی بحلیت الصالحین، دعائے مکارم الاخلاق میں جو امام علیہ السلام کا جملہ ہے. حلنی، میرا حلیہ کون سا بنا؟ جو صالحین کا حلیہ ہے. اب صالحین کا حلیہ اب آپ جا کے دیکھیں صالحین کون سے کپڑے پہنتے ہیں، وہی پہننا شروع کر دیں. یہ مطلب ہے اس کا. وہ صفات پیدا کریں. جی، جو صالحین کے نفس میں جو صفات پائی جاتی ہیں ان صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کریں. بات واضح ہو رہی ہے؟ اور جو پھر چوتھا باکس ہے یہ کیا ہے؟ ایٹماسفیئر اینڈ انوائرنمنٹ، آکسیجن، سن لائٹ، صاف ہوا. یہ کیا چیز ہے؟ اس کی کیا اہمیت ہے تزکیے میں؟ یہ آپ کے معاشرے کا ظرف ہے. ٹھیک، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ظرف معاشرہ ہے، آپ کا ماحول ہے. اگر آپ کا معاشرہ اور ماحول پولیوٹڈ ہوگا تو تزکیہ مشکل ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ جی سر، آپ مشکل اپنی ہوتا طرف سے تو کر رہے ہیں سب کچھ، آپ کی ایفرٹ بہت اچھی ہے، مخلص ہے. لیکن اگر آپ کا معاشرے کا ظرف خراب ہے، مثلا بے ایمانی، دیانت داری، جھوٹ، تو کیا ہے وہاں پہ؟ آکسیجن کی کمی ہو گئی، صاف ہوا نہیں ہے، روشنی نہیں پہنچ رہی، تو کیا ہوگا؟ تزکیہ خراب ہو جائے گا. تو اس لیے اب اس اپنے حقیقی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک انٹرمیڈیٹ آبجیکٹو ہمارے سامنے کیا آ گیا کہ ایک عادلانہ اور اسلامی حکومت بھی قائم ہونا چاہیے. تو کیا یہ الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے؟ الٹیمیٹ نہیں، آبجیکٹو تو نہیں، نہیں ہے، نہیں، نہیں نہیں ہے. ہے. یہ انٹرم آبجیکٹو ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر
ہم خدا نخواستہ ایک ناپاک صفات والے معاشرے میں زندگی گزاریں گے تو میرا جو الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے یعنی لقاء اللہ کے لیے اپنے کو پریپیئر کرنا، قیامت میں با کرامت محشور ہونا، وہ مقصد کمپرومائز ہو جائے گا۔ تو یہ انٹرم آبجیکٹو ہے، لیکن obviously بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ پورا نظام تزکیے والا آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی سر بالکل۔ جی سر۔ صحیح صحیح۔ تو انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر ہم اس کو تھوڑا سا اور میں کچھ قرآنی آیتیں اور کچھ ایک دو اور اہم باتیں، لیکن یہ کہ یہاں سے آپ لوگ کم از کم اس حد تک، ظاہر ہے کہ یہ گفتگو تو وہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا نا کہ تقریباً 70-80 لیکچرز ہیں اس کی تفصیلات پہ، تزکیہ نفس کی، تو وہ سب تو بہت ڈیٹیل مانگتا ہے، لیکن یہ اچھا ہے کہ ماہ رمضان کی برکت سے کہ یہ اصول اور قواعد جو ہیں نا یہ ہمیں اچھے سے اس کا ریمائنڈر مل جائے، تاکہ ہم رمضان میں پھر اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ڈھنگ سے کچھ محنت کر سکیں۔ جی صحیح، گفتگو اچھی لگی آپ لوگوں کو؟ بوجھل تو نہیں ہوا دماغ؟ نہیں سر نہیں بہت سر، اچھی۔ نہیں سر سر، دل ہی نہیں چاہ رہے تو ہماری اسٹاپ تو ہو بہتر ہو گیا، تھوڑا سا یہ ہماری آپ پہلے ہمیں پڑھا چکے ہیں تو وہ ریمائنڈر ہو گیا ہمارے لیے۔ یہ مطلب ایک نئی بات، ایک پورا کنسالیڈیٹڈ ویو آ رہا ہے دماغ میں یا نہیں؟ جی بالکل سر۔ ہاں سر، جی یہ جو بالکل۔ وہ بلڈنگ اور معاشرہ جو کہتے ہیں کہ جی تو ایک الہی حکومت کا جو کانسیپٹ تھا نا وہ جا کے اب کلیئر ہوا کہ یہ یعنی کیوں ہے، ہر چیز آپس میں کیونکہ انٹر کنیکٹڈ ہے۔ ہر میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ جو اگر انٹرکنیکٹڈ۔ آپ صحیح دین سمجھیں گے نا تو صحیح ہاں دین کی خصوصیت ہی یہی ہے کہ اس میں وحدت و توحید ہے، الگ الگ نہیں، ہاں یہ عبادات ہیں تو یہ معارف ہیں تو یہ فقی مسائل ہیں تو یہ فلاں ہیں، اور بندہ ان سب کی ٹینشنز میں ہی برابر ہو جاتا ہے۔ تو دین جو صحیح۔ دین خدا ہے، وہ دین خدا ہر جگہ پر توحید کا جلوہ ہے، ہر جگہ اس میں وحدت ہے۔ تو آپ اگر اس کو اس کی ٹرو اسپرٹ کے ساتھ سمجھیں گے انشاءاللہ تو وہ ہر چیز ایک ہی مقام پہ جا کے کنورج کر رہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، چلیں پھر انشاءاللہ اس پر اور سوچئے گا، اپنے سوال بھی بنائیے گا، پھر اگلی ٹائم دفعہ ہم پتہ ان ہی پہ نہیں بات چلا۔ کرتے ہیں۔ جی آپ کے لیکچر کا آج کنکلوژن یہ بتا دوں کہ ٹائم پتہ ہی نہیں چلا، اور آپ کہہ رہے تھے کہ آپ بہت گہری گفتگو کریں گے، لیکن بہت آسان الفاظ میں آپ نے بیان فرمایا ہے۔ زیرو کا کنسپٹ بہت گہرا ہے، اگر جی، اس پہ مزید سوچنے کی ضرورت ہے اگر مجھے بھی۔ ہضم ہو گیا نا تو بڑی بات ہے۔ ٹھیک، چلیں، خدا حافظ۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ اللہ سر۔ حافظ۔ اللہ حافظ۔ خدا اللہ حافظ حافظ سر۔ یا اللہ حافظ۔